ناظرین کرام، فیض رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت خاص سیگمنٹ آپ کے لیے سجا کر لا رہے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے الحمدللہ. رمضان جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو جو اگلا شور آتا ہے اسلامی دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے اسلام کے ایک بہت اہم فریضے یعنی حج کی ادائیگی کا، جو ہم اور آپ کی خواہش تو ہر کوئی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے استعداد دی اور ہر چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم ضرور جایا جائے. اچھا، ہوا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نئی اپلیکیشن آئی ہے، ایک نیا نظام متعارف کروایا گیا ہے. اپلیکیشن تو میں نہیں کہوں گا، نسک کے نام سے. یہ جو آج جتنی بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جتنی بھی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، یہ خصوصی طور پر پاکستان سے باہر مقیم پاکستانیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ سال 2024 کے اندر حج کا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان سے باہر ہیں اور آپ نسک میں اپلائی کرتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ کچھ بھی کر کے چلے جائیں، تو آپ کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے پاکستان کی صورت میں، اپنے ملک کی صورت میں، اور کہ آپ اس کو اویل کریں اور آپ بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی اضافی چارجز کے، بغیر کوئی اضافی مشقت اٹھائے آپ حج ادا کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں، یہی ساری بات کرنے جا رہے ہیں. اور یہ تمام گفتگو کرنے کے لیے جن مہمان کو آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے، آپ کے متعلق بتاتے چلیں کہ جناب حج آپریٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان سندھ کے چیئرمین ہیں، جبکہ جو حج اینڈ عمرہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے FPCCI کی، اس کے کنوینر بھی ہیں. آپ یونیورسل برادرز جو کہ میکسم گروپ کا ایک ادارہ ہے یا ایک کمپنی کہہ لیں آپ، جس کا ٹریول سے باقاعدہ طور پر تعلق ہے، آپ اس کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ لوگ حج پیکیجز کے حوالے سے آپ کا جو ادارہ، آپ کی جو کمپنی ہے، وہ پاکستان میں پائنیئر تصور کی جاتی ہے. خدمات ایسی ہیں کہ بے شمار ایوارڈز آپ کے ادارے کو دیے جاتے رہے ہیں. جبکہ خاص بات یہ ہے جناب کہ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کی جانب سے 7 مرتبہ گولڈ میڈل آپ کے ادارے کو دیا گیا ہے، جو یقیناً آپ کے قابل اعتبار ہونے، قابل اعتماد ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب فرقان عبدالقادر صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ جی، بہت بہت. کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھے الحمدللہ. اللہ آپ بہت اچھا موضوع آپ نے لیا ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے ہمارے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے اعتبار سے. بالکل واقعی حج کا موسم ہے اور لوگ بکنگز کے پروسیس میں ہیں، تو ان کے لیے یہ ایجوکیشن ہونا بہت بہت فائدے کی بات ہے، بہت ضروری ہے. اور ہم نے کہا کہ جب اتنی اہم بات کر رہے ہیں نا، تو معتبر ادارے کو اور اس کے ریپرزنٹیٹو کے ساتھ بات کی جائے، انشاءاللہ جو پوری طرح جسے ہم کہنا ہے کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکے. اور آپ کا ادارہ ماشاءاللہ ایک لانگ ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح خدمات ہیں، اس طرح کام ہے، اور یقیناً یہ لوگوں کے اعتماد ہی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کام لیتا رہے. فرقان صاحب، پہلے تو آ جاتے ہیں ایک نسک کا معاملہ، پاکستان سے باہر مقیم لوگ. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں، ایک عام فہم سا سوال ہے کہ میں باہر موجود ہوں، بالفرض امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، یا کسی بھی یورپ سائٹ پہ کسی کنٹری کے اندر میں رہ رہا ہوں. وہاں نسک اپلیکیشن کا پورا سلسلہ، ایک نظام جو ہے موجود ہے. میں نسک سے اپلائی کر کے جاؤں، پاکستان سے اپلائی کروں، میرے لیے زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، زیادہ کام ہو سکتا ہے. پاکستان میں اتنی دور پاسپورٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں. میرے لیے تو آسانی ہے کہ میں نسک کا اویل کر لوں. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نسک سے زیادہ بہتر ہے اپنے کوٹے پر آ جائیں، ہم بھیجیں گے آپ کو سہولت کے ساتھ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں تھوڑا سا بریف یہ کر دوں کہ ہماری جو حج پالیسی 2024 جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کی حجوں کے اعتبار سے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا جو کوٹا ہے وہ اراؤنڈ 90,000 ہے. 90,000 حجاج پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو حج پہ تشریف لے کے جائیں گے آل اوور دا پاکستان. آل اوور پاکستان. ٹھیک ہے. اور یہ کوٹا ڈیوائڈ ہے تقریباً 900 حج آپریٹرز کے اندر پورے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. کراچی تھا، خیبر، آپ کے پاس سارے آپریٹرز ہیں. صحیح ہے. اور اس کا مین مقصد یہ آپریٹرز کا زیادہ ہونے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے، اور کمپٹنٹ کمیشن آف پاکستان یہ چاہتی ہے، CP چاہتی ہے کہ حجاج کا جو پیسہ ہے وہ سیف گارڈ میں بھی رہے، اور آپس میں ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہو. ہر شہر میں حج آپریٹر موجود ہو، تاکہ ایک حاجی جا کے اس سے بات کر کے جو اس کی نیڈز ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ڈسکس کر کے پیکج جو ہے وہ پرچیز کر سکے. اور آپس میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پرائسنگ بھی کنزیومر کو بہتر ملتی ہے. بنسبت کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ یہ صرف یہ 10-20 لوگ کریں گے تو وہ مونوپلائز کرتے ہیں، 900 کے بجائے 90 کو دے دیتا ہے، وہ مونوپلائز کریں گے مارکیٹ کو. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بہت اچھی پالیسی ہے، اور ساری ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں، کیونکہ حج ایسا معاملہ ہے
ہے جس کے اندر سب کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ حجاج کی بہتر سے بہتر خدمت ہو. ایسے ہی اور جو ہماری ایسوسیشن ہے حج آپریٹر ایسوسیشن آف پاکستان, سارے جتنے 900 آپریٹرس ہیں ہمارے ممبرز ہیں, اور ہماری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سیکٹر کے اندر بہتر سے بہتر حجاج کی خدمت کی جائے. تو جب پالیسی ڈیفائن کی گئی, جیسے میں نے کہا کہ 90,000 کا کوٹا پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو جائے گا, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں سے آدھا کوٹا 45,000 مختص کر دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. صرف اوورسیز پاکستان. اوورسیز پاکستان یہ کوٹا صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے مختص ہوگا کہ ہمارے اوورسیز پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں, یورپ میں ہیں, کینیڈا میں, یو ایس میں, مڈل ایسٹ میں, وہ بیسیکلی اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سو مچ سو کہ جو پالیسی ہے وہ یہ اسٹیٹ کرتی ہے کہ اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی یہ کوٹا کو اویل نہیں کرتے تو جو بچا ہوا کوٹا ہوگا وہ ہم سعودی گورنمنٹ کو واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کوٹا ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے جتنی بھی ہماری فارن مشنز ہیں, ہماری ایمبیسیز ہیں, کونسلیٹس ہیں, باقاعدہ ان کو انٹیمیٹ کیا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میں اس کا اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ اتنی بڑی ایک فیسلٹی ان کے پاس موجود ہے. اور آپ کا میرا یہ پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس بیسیکلی پیدا کی جائے. تو اب آپ نے جب ایک نسوخ کی بات کی تو میں نے کہا تھوڑا سا پہلے آپ کو اوورسیز کی بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے, گورنمنٹ پالیسی کا پارٹ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستان اس کو فیسلٹیٹ کریں. یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتائی جی. 50% روک دیا, 50% لوکل نہیں آپ آ جائیں. زبردست. اب اس کے لیے سعودی گورنمنٹ کی نسوخ پلیٹ فارم انہوں نے جو لانچ کیا ہے پوری دنیا میں, تقریباً 100 ملکوں کے اندر نسوخ پلیٹ فارم انہوں نے لانچ کیا ہے. اور وہ یورپ میں, یو ایس میں, کینیڈا میں, اور چھوٹے ممالک جیسے جاپان ہو گیا, تائیوان ہو گیا, ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہے, بہت سے ممالک کے اندر جو ہے یہ نسوخ کو لانچ کیا گیا ہے. اس کے بہت بڑے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, فائدے بھی ہیں. اور ایک میجر اس کے اندر کنسرن یہ تھا کہ جی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا, کوئی اس میں اسکیم ہو جاتے تھے, لوگ کو پیسے دے دیتے ہیں لوگ اور ان کا پھر حج نہیں ہو پاتا تھا, ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا یار یہ لائسنس آپریٹر ہیں یا نہیں. تو بہت ساری وجوہات کے اعتبار سے ویژن 2030 کے اندر یہ ایک جو امپرومنٹ سعودی گورنمنٹ لا رہی ہے اس کے اندر نسوخ پلیٹ فارم بھی ایک امپرومنٹ کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ جی ہر آدمی, جیسے آپ نے کہا خواہش ہے جانے کی کہ جی ہم درخواست دیں, ہمارا نام کیوں نہیں آتا, کیوں نہیں ہر آدمی حج پہ جا سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے ایک محدود وسائل ہیں سعودی عرب کے اندر حرمین کے اعتبار سے, بالکل, تو ان کو پورے اس کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں, اور انتظامات کے اعتبار سے انہوں نے کوٹا الوکیٹ کیا. اچھا, کوٹا الوکیشن کے اندر میں بات کروں کہ بڑا ایک میرٹ بیس سسٹم ہے. ایسا سعودیز نہیں کرتے کہ کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم دے دیا, کسی سے تعلقات اچھے ہیں تو بایا سلامت اس کو زیادہ دے دیا, بلکہ 1% آف دا پاپولیشن, ٹھیک ہے, ان کا ایک نظام ہے کہ جی آپ کی اس ملک کی مسلم آبادی کا 1% اس ملک کا حج کا کوٹا ہوگا. 1 لاکھ یا تو 1,000 آ جائیں. پاکستان کا جو آخری سینسس جو ہوا ہے اس سینسس کے اندر پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 18 کروڑ تھی. نیا سینسس کیونکہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا OIC کے اندر, تو اس وجہ سے ابھی وہ 18 کروڑ کے ہمارے سینسس کے اوپر چل رہے ہیں. اس حساب سے انہوں نے 1,80,000 کا کوٹا پاکستان کو مختص کیا ہے. 1% آف دا پاپولیشن. 90,000 پرائیویٹ کے پاس ہے, میں نے کہا 1% جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے, جو آلریڈی ایگزاسٹ ہو چکا ہے, جن کی بکنگز ہو چکی ہیں اور وہ میٹر کلوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہی معاملہ پوری دنیا کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. ڈیمانڈ یقیناً اس سے بہت زیادہ ہے. جیسے اگر ہم ہمارے مسلم ممالک کی بات کریں گے, انڈونیشیا ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, ایون ایجپٹ ہو گیا, یہ جو سارے ہمارے بڑے مسلمان ملک ہیں, یہاں ایوریج 5 سے 7 سال کا ویٹنگ پیریڈ ہے. 5 سے 7 سال کا ویٹنگ. اگر کسی کو حج پہ جانا ہے تو اس کو 5 سے 7 سال بعد اس کا نمبر آتا ہے. اس لیے کنگڈم پہ اور سعودی عرب پہ بہت اس کا پریشر ہے کہ سعودی عرب کی کیپیسٹی کو, حج کی پرائیویسی کو بڑھایا جائے, اور ویژن 2030 کے اندر اس ٹوٹل نمبر کو بڑھانے کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ کہ جس کو بھی حرمین آنے کا شوق ہو حج کے اندر اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. صحیح. اس وقت جو نسوخ کا پلیٹ فارم ہے اور جو کیپیسٹی ہے 1% آف دا پاپولیشن کے اعتبار سے, وہ اگر ہم دیکھا جائے تو تقریباً 100 ملکوں میں نسوخ لانچ ہوا ہے. اور نسوخ کا جو کوٹا ہے, ٹوٹل سیٹس جو اویلیبل ہے نسوخ سسٹم میں, وہ تقریباً 30,000 پلس سیٹس اویلیبل ہیں. اس کے اگینسٹ جو اپلیکیشن ایکسپیکٹڈ ہیں یا جو آ چکی ہیں اب تو وہ 1 لاکھ سے اوپر ہیں. تو اراؤنڈ 1:4 1:5 کا بیسیکلی ریشو ہے. تو جب آپ نسوخ کے سسٹم کے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اسپیس ملے گی. وہ یہ جی قرآن نکل آیا, 1:5 کا قرآن ہے, آپ کو نکلا, آپ کا نمبر آ گیا تو آپ کا نمبر آ گیا, اور آپ کا نمبر نہیں آیا تو پھر اب وہ جو پیسہ آپ نے سعودی گورنمنٹ کو بھیجا ہے. اس سال سعودی گورنمنٹ نے ایک تعلیمات دی کہ جی پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ جی آپ کا نام آ گیا لیکن آپ پیسہ ٹائم پہ نہیں پہنچا سکے ان کو. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کی اسپیس چلی گئی.
یا پیسہ وہاں پہنچا لیکن وہ ریکنسائل نہیں ہو پایا, آپ کی اسپیس چلی گئی اور پیسہ وہاں لاک ہو گیا. تو سعودی گورنمنٹ نے اس سال کیا ہے کہ سب کے اپنے والیٹ بنائیں, ای والیٹ کہتے ہیں اس کو, کہ آپ پہلے سے اپنے پیسے سعودی عرب بھیج دیں, جو پیکج آپ کو پسند ہے اس پیکج کا اماؤنٹ کے پیسے بھیج دیں, اور وہ پیسہ آپ کے والیٹ میں ہوگا, تاکہ اگر آپ کا نام آ گیا, خوش نصیب ہے آپ کا نام آ جاتا ہے, تو فوراً اس والیٹ سے پیسے نکال لیے جائیں گے اور آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا. اگر آپ کا نام نہیں آتا تو پھر وہ پیسہ آپ کو واپس سعودی گورنمنٹ جو ہے جس طرح آپ نے بھیجا تھا ویسے آپ کو واپس بھیجے گی, جس کو تقریباً مہینہ ایوریج مہینے سے پلس لگ سکتا ہے. لیکن اس پہ کیونکہ بینک چارجز انوالو ہیں تو 1.5% انہوں نے کہا ہے کہ 1.5% کٹوتی ہوگی اس پیسے پہ جو آپ کو واپس بھیجی جائے گی. تو یہ ایک جو ہمارے لوگ ہیں جو نسوک سے اپلائی کر رہے ہیں ان کو یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے, سسٹم نسوک کی ویب سائٹ پہ چیز مینشن ہے کہ جو بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کے پاس کنفرم اسپیس نہیں ہے, اور یہ جو پیسہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں یا آپ کا پیسہ ہمارے پاس جو بھی منیمم ٹائم سعودی گورنمنٹ دے گی اس میں ہم آپ کو واپس کریں گے, لیکن اس کا ٹرانزیکشن چارج 1.5% ہوگا. بالکل. اس کے مقابلے میں جو آپ کا سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جی آپ اوورسیز پاکستان ان کے پاس کیا چوائس ہے, آدھا تو جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ بھائی اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف 100 ملکوں کے لیے 30,000 کا کوٹا ہے, ادھر پاکستان کے صرف اوورسیز پاکستانی کے لیے 45,000 کا کوٹا ہے. بہت بڑی اپرچونٹی, بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے. اب ہمارے پاکستان اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں, اور وہ پاکستان کے حج کوٹا کے اوپر جو ان کا رائٹ بنتا ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان ان کے لیے الوکیٹ کیا ہوا ہے, اس کوٹا کے اندر وہ اپنی اپلیکیشنز کر کے حج کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں. ان کا ایڈوانٹیج نمبر 1 کیا ہے ان کو, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب اپلیکیشن کسی حج آپریٹر کے تھرو دے رہے ہیں تو ان کے پاس کنفرم اسپیس ہے. صحیح, ہاں ٹھیک ہے جی, ان کو کسی قرآن اندازی میں نہیں جانا. ظاہر بات ہے باہر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی چھٹیوں کے مسئلے ہوتے ہیں, پلاننگ کے مسئلے ہوتے ہیں, ہماری طرح نہیں ہے کہیں بچے چھوڑنے ہیں, ہر جگہ نانیاں دادیاں نہیں ہوتی, تو ان کے سیریس مسائل ہوتے ہیں, دنوں کے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا منیمم 8 دن کا بھی پیکج, حج پیکج آپ کو آفر کر رہا ہے مارکیٹ کو, 8 days, 8 دن کے اندر آپ حج کر لیں. ٹھیک ہے جی, تو زیادہ دنوں کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے. پرائسنگ رینج بھی ہمارے پاس جو نسوک کی پرائسنگ ہے اس سے بیٹر پرائسنگ جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے پاکستانی ٹور آپریٹرز کے تھرو مل جائے گی. کتنا ڈفرینس ہوگا؟ سر $1,000-2,000 ہر جگہ ہم سستے ہیں. $1,000 جی پر پیکج, تو یہ بڑا تو فرق ہے جی. میرا خیال ہے $2,000 ہزاروں کی رقم بنی. جی پلس جو مین ایک دوسرا مین ایڈوانٹیج یہ کہ حج نارملی جب آدمی کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. حج جو بڑا خوف ڈر ہوتا ہے کہ یار میں اکیلا جا رہا ہوں, میرا کوئی دوست بھی ساتھ چلے, میرا کوئی بھائی بھی ساتھ چلے, خالہ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, خالہ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. میرے والدین پاکستان میں ہیں جی, میں تو امریکہ میں ہوں, لیکن میرے والدین پاکستان کیوں نہ وہ بھی میرے ساتھ حج پہ چلے. میری بہن ہوئی وہاں پر ہے, میں ان کو بھی اسپانسر کر دیتا ہوں, میں ان کو بھی حج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اچھا نسوک میں یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ آپ سب ایک ساتھ حج کر سکیں. ظاہر بات ہے وہ اپنے نسوک سے اپلائی کریں گے, یہ پاکستان کوٹا کے تھرو اپلائی کریں گے. آپ کا اگر کوئی بھائی دوست مڈل ایسٹ میں ہے, دبئی میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے, وہ اپنے نسوک کے تھرو اپلائی کریں گے, تو آپ سب کو ایک پیکج مل جائے, آپ سب لوگ حج ایک ساتھ کر پائیں. یہ فیسلٹی آپ کو نہیں مل سکتی. لیکن ایز این حج آپریٹر, جیسے میرے پاس ایک اتفاق سے میں آپ کو شیئر کر دوں, ایک فیملی ہے, 2 بھائی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ایک اورلینڈو میں ہے, ایک کینیڈا میں ہے, ٹورنٹو میں. اس کے 2 دوست ہیں جو مڈل ایسٹ میں, دبئی میں, اور ان کے ایک بہنوئی ہے جو آسٹریلیا میں ہے. وہ سارے لوگ چاہے بھائی ایک حج کر لیں, ایک ساتھ حج کر لیں, ٹینٹ میں ہم ساتھ ہوں, مینا میں ہم بس میں ایک ساتھ ہوں. تو وہ فیسلٹی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, ادھر پاکستانی آپریٹر آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. ڈیٹس میں فلیکسیبلٹی آپ کو ہم کر کے دے سکتے ہیں, نمبر دن بڑھا دو, کم کر دو. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یار حج پہ تو آ ہی رہا ہوں, اسی ٹکٹ میں مجھے پاکستان بھی ایڈ کر دو, میں 4 دن 5 دن پاکستان بھی آ جاؤں, تو فیسلٹی بھی اس میں ایڈ ہو سکتی ہے. نسوک میں نہیں ہو سکتی, وہ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹکٹس ہیں. تو بہت فلیکسیبلٹی, پرائس, سب سے بڑی بات کنفرم اسپیس. یہ کنفرم سب سے بڑی چیز ہے. میں حج پہ جا رہا ہوں, پلان کر رہا ہوں, میں آج لاک کر رہا ہوں, میں جو 1 مہینہ ابھی پتہ نہیں میں آئے گا نام نہیں آئے گا, پھر کس پیکج میں آئے گا, اس پہ اویلیبلٹی نہیں ہوگی, اس پیکج میں اویلیبلٹی ہوگی, میرے پیسے الگ اسٹک ہو جائیں گے, پھر واپس کب آئیں گے, پھر میں کوئی اور آپشن کے قائل بھی رہوں گا نہیں رہوں گا. تو یہ سارے وہ سارے ایڈوانٹیج ہیں جس کے اندر میرے خیال سے ہماری ساری پاکستانی کمیونٹی کو اویل کرنا چاہیے کہ وہ اوورسیز پاکستان اس کے کوٹے کے اوپر پاکستان سے حج کے اوپر ٹریول کریں. بالکل, آپ نے جو چیز بیان کی کہ جی آپ کہیں بھی ہوں, ایک جگہ اکٹھا آپ کو پاکستان کے ٹریول ایجنٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ بالکل پریشان مت ہوئیے گا, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ بھائی آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو ایک ہوگا ایک کونے میں, دوسرا ہوگا جو ہے وہ 30 میل کے فاصلے کے اوپر, تو ایک دوسرے سے ملنا ہی محال اس میں ہو جائے گا. یہ تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ جی میں اگر لنڈن سے جا رہا ہوں, حج کرنے گیا, حج ادا کیا, اور میں نے آپ سے کہا کہ جی واپسی میں ذرا
4 دن پاکستان بھی دکھا دیں. تو پاکستان کا پہلے نہیں دیکھنا پڑے گا جو پاسپورٹ کا کام ہوتا ہے, جو ویزے کے پروسیس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک بڑا مسئلہ تو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ہے کہ بھائی میں پہلے وہاں سے یہاں آؤں, یہاں سے چیزیں کرواؤں, پھر یہاں سے واپس جاؤں, پھر وہاں سے مجھے جو ہے وہ وہاں کا ایکسٹرا برڈن پڑ جاتا ہے. آپ نے جو بات کی نا, ہم نے تو ابھی وہ باتیں کی جو کہ پازیٹیوٹیز میں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اوورسیز پاکستان کے دماغ میں کچھ کنسرنز ہیں, جیسے آپ نے بات کی, ان کنسرنز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے, جس طرف آپ نے اشارہ کیا. ان کا سب سے پہلا کنسرن کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, ان کا وہ دور بیٹھے ہیں, پاکستان دور بیٹھے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستانی حج آپریٹرز کے اوپر کیا ان کو ٹرسٹ ہے؟ کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم پیسے بھیجیں ایسا نہ ہمارے کوئی پیسے کھا جائے؟ سب سے بنیادی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر لاجسٹک آتی ہے کہ جی ہم تو یہاں ہیں, ہمارے پاس تو امریکن پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس تو کینیڈین پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس تو UK پاسپورٹ ہے, ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہی نہیں ہے, اور پاکستان کوٹا پہ جانے کے لیے مین ریکوائرمنٹ ہی پاکستانی پاسپورٹ کی ہے. تو جی اس کے لیے کیا ہوگا, وہ ہم کیسے ٹریول کر سکتے ہیں؟ پھر کیا مجھے ویزا لگوانے کے لیے پاکستان آنا ہوگا؟ کیا مجھے وایا پاکستان جانا پڑے گا حج پہ, کیونکہ میں پاکستانی کوٹا پہ جا رہا ہوں؟ یہ کچھ کنسرنز ہیں جو ان کے دماغ میں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان کو ڈر خوف ہوتا ہے پاکستان کے کوٹا کو اویل کرتے ہیں. تو اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین کو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل جائے کہ ان کے کنسرنز کا کیا ایڈریسل گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے بیسیکلی, اور سعودی گورنمنٹ نے پروٹیکشن دیا ہے. بنیادی بات تو گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر اس بات کو سوچا گیا کہ جب یہ اوورسیز پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سوچا گیا, تو ایز این حج آپریٹر ایسوسیشن آف پاکستان اور مورا ہماری جو وزارت ہے کہ یار یہ اوورسیز پاکستانی ہمارا ساسا ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کی ریمیٹنس سے تو ہمارا ملک چلتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوئی ایسی پالیسی نہ ہو جو جس کے اندر ان کو کسی قسم کی ان کو تکلیف پہنچے یا وہ مس یوز ہو وہ فیسلٹی. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ سب سے بنیادی طور پہ تو جو ہماری حج آپریٹرز 900 آپریٹرز ہیں, ان کی ایک ویب سائٹ جو مورا کی ویب سائٹ ہے, منسٹری آف ریلیجس افیئرز زکوٰۃ نشر, حج آپریٹرز کی اس کے اوپر ایک لسٹ ڈال دی گئی ہے کہ بھئی یہ اپرووڈ حج آپریٹرز ہیں, یہ ان کے نمبرز ہیں. ویب سائٹ www.hajinfo.org, اس کو ہم سرچ کریں گے. آپریٹرز سب سے پہلے میں پاکستان کو ہی کہوں گا کہ پہلے اس پہ جائیں اور یہ بات دیکھیں کہ جس آپریٹر کے ساتھ آپ انگیج ہونا چاہ رہے ہیں کیا وہ اپرووڈ آپریٹر بھی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ نہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, جو ہماری ایسوسیشن ہے حج آپریٹرز ایسوسیشن آف پاکستان, ہم نے بھی بیسیکلی اپنی ایسوسیشن پہ اپنے سارے ممبرس کے نام اور نمبر ڈالیں. مورا کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ایک شکایت کا سیل موجود ہے, آن لائن ہم بات کرتے ہیں. کسی اگر باہر اوورسیز کو یہ پوچھنا ہے کہ بھئی واقعی آپریٹر صحیح ہے نہیں ہے, میں اس کو پیسے بھیج رہا ہوں, یا اس کو کوئی شکایت ہے قسم کی, تو وہ گورنمنٹ بھی ایڈریس کرتی ہے, اس کو ہم بھی ایڈریس کرتے ہیں, تاکہ کم سے کم وہ ایک جینیون آپریٹر کے تھرو بیسیکلی حج پہ ٹریول کرے. ٹھیک ہے. اب اس کا پیکیج کتنا اچھا ہے, اس کی سروس کتنی اچھی ہے, اس کا بجٹ کیسا ہے, آپ کی بجٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, یقیناً وہ ہم ڈفرینٹ پیکیجز کو آپریٹرس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں, ایویلویٹ کریں. جو ان آپریٹرس کی پریویس کارکردگی ہے, ریپوٹیشن ہے, جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں, ان کے ریفرنسز ان سے مانگیں, ان سے پوچھیں, تسلی کریں کہ جو سروسز ان کو چاہیے, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ حج تو دیکھیں $4,000 کا پیکیج بھی ہے اور $40,000 کا پیکیج بھی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے حج میں نہ اسراف ہونا چاہیے, اور نہ کوئی ایسی چیز لے لیں کہ آپ کو تکلیف ہو, آپ اپنے مطلب جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ارکان بھی پورے نہ کر پائیں, تکلیف میں ہو. تو ایسا اعتدال ہو کہ مناسک بھی آپ پورے ہو سکیں, کمفرٹ زون میں بھی ہوں, تو اس کو ہم ایجوکیٹ کریں اور معلوم کریں. تو یہ ہم ایک تو ویب سائٹ کے پاس ہمارے پاس یہ آپشن اویلیبل. دوسرا, ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے ہماری فارن منسٹری کے تھرو ساری کانسولیٹ اور ایمبیسیز کو لیٹرز بھیجے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز آپ کے پاس پاسپورٹ بنانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آپ اپنی قریبی جو بھی کانسولیٹ ایمبیسی ہے وہاں جائیں. آپ کے جو نائکوب کارڈ آپ کے پاس ہے, جس نائکوب کے اوپر آپ پاکستان آتے جاتے ہیں بغیر ویزا ریکوائرمنٹ کی, نائکوب بیس کے اوپر آپ کا پاسپورٹ بن سکتا ہے. اور اس پاسپورٹ کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے پاکستان میں بھی DG پاسپورٹ کے اندر ایک سیل بنایا گیا ہے, جس کے اندر اوورسیز پاکستانی کے جو پاسپورٹ بننے آ رہے ہیں حج پرپز کے لیے, ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک فیسلٹی بھی گورنمنٹ نے ٹیک اپ کی ہے. آپ لوگ پاسپورٹس بنوائیں, پاسپورٹ بنوانے کے بعد جو آپ کا آپریٹر جو آپ نے چوز کیا ہے اس کو جو آپ کا ریفرنس ٹوکن نمبر دیں کہ جی یہ میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا, وہ اس سیل کے تھرو آپ کے پاسپورٹس کو ایکسپیڈائٹ کرے گا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ایک تک کور ہے. باقی اب اگلا سوال
یہ سعودی گورنمنٹ کو میں کہوں گا بہت بڑی کریڈٹ جاتی ہے کہ انہوں نے جو ویزا پروسیس کو چاہے وہ اب عمرہ کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، وزٹ کو دیکھیں، بہت زیادہ الیکٹرانک کیا، ڈیجیٹلائز کیا ہے، پورے سسٹم کے نظام کو بدل لیا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب ہم کونسلیٹ کے باہر جا کے لائن میں لگا کرتے تھے ایک عمرہ ویزا لینے کے لیے، صبح کے گھنٹوں میں لائن لگا کرتے۔ یہ مطلب بہت بڑا میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سعودی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اتنا اپنا ویزا پروسیس کو آسان کر دیا، ڈیجیٹلائز کر دیا۔ اب حج ویزا کے لیے آپ کو کوئی پاسپورٹ پہ ویزا پیش نہیں کرنا، یہ آپ کا پیپر آن لائن ویزا ہے۔ آپ کی صرف پاسپورٹ کی کاپی، جو پاکستان کاپی، آپ مجھے ایک واٹس ایپ کریں گے، اس کے اوپر اور ایک فوٹو کے اوپر میں آپ کا حج کا ویزا نکال کے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ پہ، اور وہ پیپر ویزا، الیکٹرانک ویزا کے اوپر آپ ٹریول کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اپنے ملک سے سعودی عرب آئیے، حج کریں، حج کرنے کے بعد اپنے سعودی عرب سے واپس چلے جائیں۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی اس کے اندر پرابلم کہ پاکستان آؤ، ویزا لگاؤ، ویریفائی کرو ویزا، کوئی کونسلیٹ، کوئی ایمبیسی، کسی قسم کی کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ تو بہت سپیڈ اپ پروسیس ہے، بہت آسان پروسیس ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ بڑی سہولت آپ نے بتا دی ہے کہ جی 100% شیورٹی بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے۔ گورنمنٹ نے پورا نظام دے دیا ہے کہ جی کون ہمارے اپرووڈ جو ٹریول ایجنٹس ہیں، آپ پہلے ان کو دیکھیں، اس کے بعد اپنی چیزیں جو ہے وہ بک کرائیں اپنے پیاروں کے ساتھ، کیونکہ اچھا کام ہونا تو مزہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہی آیا کرتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ جائیں جی اور اپنے ملک سے جائیں۔ اور یہ بھی فرقان صاحب نے ہمیں بتایا کہ واپسی میں اگر یہ ہے کہ بھائی چلیں 2-4 دن گھر رکتے ہوئے جانا ہے تو یہ سہولت بھی مل جائے گی، یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ ویسے اگر آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، میں بالفرض اگر جاؤں، میں رہتا ہوں جی دبئی کے اندر رہتا ہوں، اور دبئی سے میں نے آپ سے بکنگ کروائی، اور بکنگ کے بعد میں نے کہا جی میں پاکستان نہیں ترکی کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، اور وہاں سے پھر میں ٹریول کر کے دبئی آ جاؤں، یہ بھی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آپ کے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، لاس اینجلس سے حاجی آ رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ حج پہ آ رہا ہے، زیادہ لمبی فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہ رہا ہے میں ٹرکش ایئر لائنس پہ آ رہا ہوں تو میں استنبول پہ ایک دن بریک کر کے آنا چاہتا ہوں، صحیح ہے، یا واپسی پہ میں 3 دن رکتے ہوئے جانا چاہتا ہوں استنبول۔ فیملی جو میرے بچے نہیں تھے ان کو میں نے اب استنبول بلا لیا، واپسی پہ ہم نے 3 دن استنبول رک لیا۔ سیم چیز دبئی پہ آپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ کے پاس اینڈلیس فلیکسیبلٹیز ہیں جس کے اندر آپ اپنی آئٹنری کو بریک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا پیسے کی سیفٹی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی ٹکٹ میں آپ نے دونوں کام کر لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے تھرڈ کنٹری آپ جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سعودی عرب میں یہ میں آپ کو بتانا ضروری، سعودی گورنمنٹ نے ایک اور چیز کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے سعودی عرب کے اندر بھی آپ کو بریک کی اجازت دے دی حج ویزا کے اوپر۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے ممبران کو بتا، کیونکہ ہماری بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی سعودی عرب میں رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ریاض میں رہتا ہو سکتا ہے آپ کا بھائی دھاران میں رہتا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ حج ویزا کے اوپر جب آپ حج پہ تشریف لائیں، آپ اپنے حج ویزا کے اوپر سعودی عرب کے کسی شہر بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی میرا حج کا پیکیج تو 10 دن کا تھا، 15 دن کا تھا، یا میری فلائٹ 5 دن بعد کرنا، میں 5 دن اپنے بھائی سے جا کے داران میں ملا ہوں۔ کیا بات ہے، ٹھیک، تو یہ بھی فیسلٹی آپ کے نسوک میں نہیں ہے، ہم آپ کو فیسلٹی دے سکتے ہیں، نسوک تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگا، لیکن یہ سعودی گورنمنٹ کی جو اوپننگ آف کنگڈم کی ایک پالیسی ہے، جو سعودی گورنمنٹ وہ چیزوں کو کھول رہی ہے، اس کا یہ بہت بڑا پارٹ ہے۔ تو یہ بھی ایک فیسلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم کنگڈم میں کسی سے ملنا چاہیں تو وہاں بھی ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کر دوں، ضرور، پیسے کا ٹرانسفر، ٹھیک ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بینک چینل سے پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو ریٹ آف ایکسچینج بڑا کم ملتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بینک ریٹ سے پیسے ملتے ہیں، پھر بینک ریٹ سے پیسے ٹوٹ کے پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ریال میں چاہیے تو یہ تو ہمیں کم ملے، پھر ہم بائنگ ریٹ ان سے ریال کا مانگتے ہیں، تو وہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے جو کہ حاجی کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے ود دی ہیلپ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس بارے میں، کہ ہمارے سارے حج آپریٹرز کا USD ڈالر اکاؤنٹ کھولیں، اچھا، خاص اوورسیز پاکستانیز کے لیے، 900 کا 900 کا۔ زبردست، اگر اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجے گا تو اس کا پیسہ امانت ڈالر سے ڈالر میں ہی رہے گا، صحیح، یہ پاؤنڈ سے ڈالر میں کنورٹ ہوگا، درہم سے ڈالر میں آئے گا، اس کو کنورژن کا لاس نہیں ہوگا، اور وہی روپی میں کنورٹ نہیں ہوگا، ورنہ پھر سیلنگ ریٹ بائنگ ریٹ کا لاس ہوتا ہے، تو وہ ڈالر میں رہے گا اور ڈالر سے ہی وہ سعودی عرب ہم بھیج دیتے ہیں۔ زبردست، تو وہ جو کرنسی لاس ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ یہ تو بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی ہے، اور دیکھیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں فرقان صاحب کہ آپ آن لائن سسٹم کے تھرو کچھ کرتے ہیں تو وہاں ہے جی مشین کو نہ جذبات کا خیال ہے، نہ احساسات کا خیال ہے، نہ پیاروں کی محبت کا خیال ہے، وہ مشین ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہے وہ ایک پورا نظام ہے جو ٹریول ایجنٹس چلا رہے ہیں، تو آپ اس سے ہر طرح سے فیضیاب ہو سکتے ہیں،
اور استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا جس طرح میں نے کہا تھا یہ تو ہم نے ساری اس پروسیس پہ بات کر لی اور آپ نے ساری چیزیں وضاحت سے کھول کے رکھ دی ہیں کہ بھائی اوورسیز پاکستانی پریشان نہیں ہو, ہم بیٹھے ہیں, آ جائیں جی بسم اللہ. یہ بتائیے گا, میں نے کہا کہ آپ لوگ حج کے پائنیئر ہیں, آپ کی جو کمپنی ہے یونیورسل برادر ایک بہت معتبر نام ہے ٹریول اداروں کے اندر. یہ جو ابتدا ہوئی کہ جی اس طرح کا کام کرنا ہے, حج سے ریلیٹڈ کرنا ہے, ابتدا ہمارے ہاتھوں ہونے جا رہی ہے, یہ کیا ہے, تھوڑے سے اس کی جرنی بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پرائیویٹ سیکٹر حج کے کام میں انوالو نہیں تھی. ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہی سارا حج کا کام کیا کرتی تھی. اور 2004 کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائیویٹ سیکٹر کو انٹروڈیوس کیا کہ جی آپ حج کا کام کے اندر انٹروڈیوس ہوں. تو 2004 سے الحمدللہ ہم بیسیکلی ہمیں لائسنس ملا, ہم اے کیٹیگری کمپنی ہیں, میکسیمم کوٹا ہمیں اویل کیا ہم نے اور پرفارمنس کی. پھر مورا کا ایک پورا ایک نظام ہے جس کو ہم CDC کہتے ہیں, کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی. باقاعدہ CDC کی کمیٹی ہے, وہ سعودی عرب میں موجود ہوتی ہے حجاج کے مسائل کو دیکھنے کے لیے. پھر وہ نوٹیفائی پاکستان میں ہوتی ہے, باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے حج پہ آنے کے بعد کہ اگر کسی حج آپریٹر میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی شکایت ہے, کوئی پیسوں کے مسائل ہیں, کوئی مسائل, تو وہاں آپ شکایت کریں. باقاعدہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ریٹنگ ہوتی ہے. اللہ کا بڑا انعام ہے, اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے تقریباً جب سے پرائیویٹ سیکٹر ہے 20 سال سے ہمیں مختلف ادارے, جیسے آپ نے تعارف میں کہا فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہے, انڈسٹری ہے, کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان ہے, بے شمار بیسیکلی اداروں کی طرف سے ہمیں سرٹیفکیشن بھی ملی. ہمیں ایون جو ایک ورلڈ حج کانگریس لنڈن میں بھی تھی, وہاں الحمدللہ ہم کو ایوارڈ ملا بیسیکلی. اور ایون جو سعودی اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی ماشاءاللہ ہمیں ایکنالجمنٹ. اس کا مین وجہ کیا ہے میں آپ سے بتا دوں. دیکھیں, ہم نے جب حج کا کام شروع کیا, یہ سعودی عرب سے پہلے عمرہ چلتا ہی تھا پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو. مین کنسرن کیا ہوتا ہے جب ایک آدمی عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے, حج پہ جا رہا ہوتا ہے, تو ہم نے یہ اسیس کیا کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پوری طریقے سے بیٹر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے حاجی کہ جی ان کو کیا کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایجوکیشن کے پروسیس کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, جب ہم وہاں لینڈ کرتے ہیں سعودی عرب میں, تو ایک لینگویج بیریئر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ایک اجنبیت ہوتی ہے کہ یا آتا نہیں, ہم بول کے آ رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں رہا ہماری بات, ہماری نیڈ ہوگی تو وہ کیسے پوری ہوگی. اس کے لیے ہم نے ایک چیز بہت امپورٹنٹ کی کہ ہمارے آفس میں اسٹاف میں جو لوگ حج کی بکنگز کرتے ہیں, جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں, حج کی بکنگ صرف انہی اسٹاف کو الاؤڈ ہے جو خود حج پہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی, یہ ایک ہمارا آفس میں SOP ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹاف جو حج پہ نہیں جا رہا وہ حج نہیں بیچے گا. صحیح ہے, بس وہ کیونکہ وہ سیلس کا آدمی ہے نا جی, وہ کہے گا یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. اچھا, وہ جب وہاں پہنچے گا کہ جی مجھے تو یہ کہا تھا کہ جی وہ ہو جائے گا, وہ کہا جی وہ تو انہوں نے کہا تھا نا جی, وہ تو یہاں ہے نہیں. ٹھیک ہے جی, تو انہیں سے پوچھے آپ. تو اس لیے ضروری ہے کہ جس نے سیل کیا ہے وہ موجود ہو ڈلیور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب وہ موجود ہوتا ہے, پہلی بات کہ لینگویج بیریئر ختم ہوتا ہے, کیونکہ آپ اور سعودیز کے درمیان ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو ایک برج پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو ایجوکیشن ملنی چاہیے وہ آپ کو پری اسائن بھی کی ہوئی ہیں, اور یہاں بھی ہم نے ایجوکیٹ کی ہے. میں خود ایز این الحمدللہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے, اللہ نے ایسے کام کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہر سال خود ٹریول کرتا ہوں حج کے اوپر. میری وائف ہر سال ٹریول کرتی ہے حج کے اوپر, کیونکہ لیڈیز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. لیڈیز کمفرٹ زون لیڈیز کے ساتھ ہوتی ہیں, مردوں کے ساتھ نہیں ہوتی, تو وہ خود موجود ہوتی ہیں حج کے اوپر. تو ہم لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم حج سیل نہیں کرتے, ہم حج کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم خود احرام باندھتے ہیں, ہم خود سارے مینا, عرفہ, مزدلفہ سارے مناسک اپنے حاجیوں کے ساتھ خود کرتے ہیں. جہاں حاجی بیٹھا ہوتا ہے, جس ٹینٹ میں ہوتا ہے, اس میں ہم ہوتے ہیں. جہاں مزدلفہ میں اوور نائٹ وہ ہوگا, اوور نائٹ ہم ہوں گے. جس بس میں وہ ہوگا اس میں ہم ہوں گے. سو دیٹ اس کو ایک جب وہ دیکھتا ہے کہ یار نہیں ہمارے ساتھ ہیں لوگ, سائیکولوجیکل حج سائیکولوجیکل, وہ ملینز لوگوں کی موومنٹ کو دیکھ رہا ہے, وہ گھبرا جاتا ہے, کہتے پتہ نہیں میں نے کہاں جانا, میں گم نہ ہو جاؤں, مجھے کوئی راستہ نہ بتائے پھر یار. تو وہ کنسرن دور ہو جائے, وہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو لوگ ہیں, تو خود میں اکیلا تھوڑی ہوں, تو جہاں یہ جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. سو مچ سو کہ جب رمی کا, جب لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم رمی کرنے جائیں گے جمرات پہ, تو وہاں بہت رش ہوتا ہے, لوگ گر جاتے ہیں اور یوں ہوتا ہے, گم ہو جاتا ہے. رمی کا جو پروسیس سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ رمی کا پروسیس بھی ہم خود کرواتے ہیں. باقاعدہ ہم اتنے گروپ فارم کرتے ہیں, اپنے ساتھ ٹیم کے ممبر کے ساتھ خود جاتے ہیں, سارے لوگوں کو رمی کرواتے ہیں. ایک سیگمنٹ جہاں لوگوں کو, حاجیوں کو بہت زیادہ ایشوز آتے رہے پچھلے سالوں میں, جس کو ہم نے پچھلے سالوں میں ری ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, کافی کرنے میں کامیاب رہے. اگر ہم نسوک پلیٹ فارم کی بات کریں گے, تو نسوک پلیٹ فارم میں وہ ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ٹرانسپورٹ کا نظام دیا ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ سے حاجی کو پک کریں گے, مینا لے کے جائیں گے فرسٹ ڈے, مینا کے بعد اگلے دن عرفہ لے جائیں گے, عرفہ کے بعد ہم مزدلفہ لے کر آئیں گے جو حج کا لے, اور واپس مینا لا کے چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہ ٹرانسپورٹ کا مین حج جب آپ کا حج ہو گیا. لیکن حاجی کو اس مینا کے ٹینٹ سے
واپس مکے پہنچ رہے ہیں اپنی رہائش میں, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ ٹرانسپورٹ کوئی پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا, نسوک نے کوئی آپشن نہیں دیا ہوتا, اس کو واپس اپنی رہائش سے رات کو واپس مینا ٹینٹ آنا ہے اگلے 2 دن کی رہائش کے لیے, وہ سسٹم کوئی پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے بیسیکلی ہم آپریٹرز جو پرائیویٹ سیکٹر کے آپریٹرز ہیں اس میں سے میجورٹی آپریٹر جو اپنی کمٹ کرتے ہیں یہ سروسز, ہم آل دا وے حج آپریٹر کی حاجیوں کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کو نہ صرف کنکری لگوائیں, واپس ان کی اکوموڈیشن پہ ان کو پہنچائیں, پھر ہم ان کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں اپنی مینا ٹینٹ, کیونکہ جب واپس آتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں, لاکھوں ٹینٹ ہیں, اب اپنے لوگ جاتے ہوئے تو ہم نے ان کو بس نے بٹھایا اپنے ٹینٹ کے خیمے کے کونے پہ پہنچا دیا, ٹھیک ہے, ہم نے ایئر کنڈیشن ٹینٹ بھی ہیں ہمارے, ایک کیٹیگری سروس ہوتی ہے ہمارا, تو بوفے بھی ہے, تو ساری عرفہ بھی پہنچیں گے, ٹینٹ ہوگا, ساری فیسلٹیز ہوگی. لیکن اس وقت میں جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, طواف زیارہ کے لیے وہ جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے, مکہ سے واپس اپنے مینا ٹینٹ کے اندر آ رہا ہے, اس زمانے میں حاجی گم ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے, اس کو ٹینٹ ملنے میں مشکل ہوتی ہے. تو پچھلے سال بھی ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ فیسیلیٹیٹ بھی ہم حاجی کو کریں کہ ہم اس کو مکہ بھی پہنچائیں, مکہ سے لا کے اگر ہم وہاں ٹرانسپورٹ نہیں پہنچا سکتے اس کی ہوٹل, تو ہم کوئی میٹنگ پوائنٹ دے دیں اس کو, جیسے ہماری عزیزہ بلڈنگ کی ایک میٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے, ہم میٹنگ پوائنٹ پہ حاجی کو لے آئیں, پھر وہاں سے حاجی کو واک کرا کے چلا کے اپنے ٹینٹ تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ٹینٹ نہیں پہنچا تو وہ بیچارہ پوری رات ٹینٹ اپنے ڈھونڈتا رہتا ہے. تو یہ جو ایڈیشنل فیسلٹیز ہیں, ظاہر بات ہے یہ کمپیوٹر سسٹم تو نہیں دے سکتا نا, یہ تو ظاہر بات ہے فزیکل جب آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی کہ ہم نے جو محسوس کیا حاجیوں کی نیڈس کو, ریکوائرمنٹ کو, تو جب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم خود ان کے ساتھ ہوتے ہیں, لینگویج بیریئر نہیں ہوتا, ایجوکیشن پراپر ہوتی ہے, اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جہاں اس کو پریشانی ہونے کا ڈر ہوتا ہے, جہاں گم ہونے کا ڈر ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس چیزوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس کا پورا حج کا سفر جو ہے وہ بیسیکلی آسان ہو جاتا ہے. تو ایز این یونیورسل برادرز الحمدللہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس اکانومی پیکیجز نہیں ہوتے, ہم صرف 5 اسٹار پیکیجز کرتے ہیں. دل تو کسی کو کوئی آتا ہے ہمارے پاس, وہ کہتا ہے جی میرا بجٹ یہ ہے, اس کو نہ بولتے ہوئے دل نہیں کرتا, کیونکہ وہ حج پہ جانے والا ہے, ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. لیکن سعودی سسٹم کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم مختلف کیٹیگریز ہینڈل نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا آفس کا ماڈل یہ ہے کہ جہاں میں خود ہوں گا وہیں حاجی ہوگا. اب اگر میں نے اس کو ڈفرینٹ پیکیجز بھی دے دیے, بی کیٹیگری بھی دیا, سی بھی, میں کہاں پہنچ سکتا ہوں, تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. ورنہ تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں ہر قسم کی جو آدمی جس کا بجٹ آتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کی ایک نیک تمنا ہوتی ہے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن جتنا کر سکتا ہے انسان. تو اس لیے ہم صرف ایک کیٹیگری میں, اور جو حرم کے سامنے ہماری ہوٹلز ہوتی ہیں, صرف سوئس ہو گیا. اچھا جو باہر کا حاجی ہے, خاص طور اوورسیز اگین, اس کو وہ صرف برانڈ دیکھتا ہے کہ یار یہ ہوٹل برانڈ ہوٹل ہے, بیچارے کو نہ ڈسٹینس کا اندازہ ہوتا ہے. حج میں مطلب 10 منٹ کا چلنا بھی گرمیوں کا حج ہے, جون کا حج ہے, 50 ڈگری گرمی ہے, ٹھیک ہے نا, اور خاص طور پہ ہمارے ویسٹ والے تو بالکل اس گرمی کے یوز ٹو نہیں ہوتے, عرب کی گرمی ہے, تباہی گرمی ہے. ان کو ٹائم فریم بتانا کہ کس وقت آپ نے جانا ہے, کس وقت آپ کو ہیٹس اوائڈ کرنی ہے, دوپہر میں آپ نے نہیں کرنا, چاہے کتنے ہی ماشاءاللہ فٹ بندے کیوں نہ ہو, لیکن سعودی عرب کی گرمی ڈفرینٹ گرمی ہے. اچھا عزیزہ کی اکوموڈیشن ہماری ہوتی ہے, ہماری بلڈنگ اکوموڈیشن عزیزہ کی ہوتی ہے, اچھی کوالٹی. اب عزیزہ از اے پلیس وچ از نیئر ٹو جمرات, مینا کے قریب ہونے چاہیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے تو ہوٹل لے لیا جی عزیزہ میں, آپ کی جو بلڈنگ تھی بھائی ہوٹل تھی, لیکن وہ جو آپ کو 15 منٹ ایڈیشنل واک کرنا پڑا, وہ 15 منٹ کا جواب, کیونکہ آپ پیچھے 1 گھنٹہ چل کے آ رہے ہیں, آپ کو 15 منٹ نہیں واک کرنی. وہ جو ایڈیشنل 15 منٹ ہے, ایڈیشنل تو ایک سٹیپ نہیں چلا جاتا, آدمی تو کہیں چھت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بس کہ مجھے کوئی چھت مل جائے, اس وقت وہ 5 اسٹار 2 اسٹار کی اس وقت ہی نیڈس اے کلین روم, اے کلین باتھ روم, دیٹس اٹ. یہ اس وقت نیڈ ہوتی ہے عزیزہ کی, جب آپ چاہتے ہیں کہ میں قریب رہوں مینا, کہ میں آؤں, واش روم یوز کر لیا, میں واپس چلا گیا, میں نے ریسٹ کر لیا, کپڑے چینج کر لیے, شاور کر لیے. تو اس چکر میں کہ نہیں یار ہوٹل تو اپ گریڈڈ ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی وہ جو ایڈیشنل واک ہے جون کی 50 ڈگری گرمی کے اندر, وہ گرمی کون برداشت کرے گا. تو ایون میں آپ کو اپنے پروگرام کے اس پروگرام توسط یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے پاس جو لوگ, ہمارے پاس آفس میں سروس موجود ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارا پیکیج نہیں لے رہے ہوتے, ان کا بجٹ نہیں ہے, افورڈ نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں یار اگر تو بہت مہنگا ہے, لیکن ہم اس بجٹ کے پیکیج ہو جاتے ہیں. ہم کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ یار فلاں آپریٹر ہے, اس کے پاس اس لیول کا پیکیج ہے, آپ اس کے پاس جا کے یہ پیکیج اویل کر لیں, یا یہ پیکیج آپ لے کر آئیں, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس پیکیج میں آپ کو یہ پرابلم ہے, آپ کے والدین ساتھ جا رہے ہیں, بوڑھے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ یہ چل نہیں پائیں گے پیکیج, اس کے بدلے آپ یہ والا پیکیج لے لیں, کیونکہ آپ کی اس آپریشن کے اندر آپ کو سہولت ہوگی. کیونکہ مین مقصد تو حجاج کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اللہ پاک کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ بنائے. اصل بات تو یہ کنسلٹنسی جو ہے آپ کی یہ فری آف کاسٹ ہے, بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اور اچھا جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ حاجیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو گائیڈ کرنا, ظاہر سی بات ہے پہلی بار انسان جاتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے,
تو آپ ایک حج نہیں کرتے، پھر تو آپ میرے خیال ہے درجنوں حج ماشاءاللہ ایک موقع پہ کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا جی، حج تو آتا ہے ایک مرتبہ سالہ سال، عمرے کا سلسلہ چلتا ہے، تو عمرے میں آپ لوگ کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ وہاں بھی صرف VIP پیکیجز ہی ہیں یا وہاں دیگر جو ہے وہ لو کاسٹ پیکیجز بھی دے رہے ہیں؟ عمرے کے اندر آپ نے بڑی بات کی. اب یہ جو عمرے کا پورا سسٹم سعودی گورنمنٹ نے، پہلے تو صرف سال کے 7-8 مہینے ہوا کرتا تھا، اب انہوں نے سوائے حج کے ایک پیریڈ کے درمیان پورے سال حج عمرہ کھول دیا. تو ماشاءاللہ حرمین میں آپ کسی وقت بھی سال کے جا سکتے ہیں. حج کیونکہ ایک اسپیسیفک موومنٹ کا نام ہے، کوئی ہوٹل کا نام نہیں ہے. وہ اصل میں منی، عرفہ، مزدلفہ کی ارکان کے پورے کرنے کا نام ہے اور اسپیسیفک ٹائم پہ پورا کرنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جی. مزدلفہ میں جیسے میں نے شروع میں کہا، مطلب مزدلفہ میں جب ہم رات کو پہنچتے ہیں تو وقوف مزدلفہ کو آپ کو کرانا ہے، فجر تک آپ کو کرانا ہے، فجر کی دعا کرانی ہے، دعا کرانے کے بعد نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ٹائمنگ مطلب خدمات آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن اصل تو آپ ایک حج کے لیے آئے نا. مناسک آپ کے آگے پیچھے، ورنہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک کلک رہتا ہے ملک کہ یار یہ رکن میں نے ٹھیک نہیں کیا، ایسا ہی یہ میری خلش رہ گئی حج میں. تو کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے تو علماء بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم US سے بھی کچھ علماء کو لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ US کا حاجی کافی ہوتا ہے. تو US والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی لوکل عالم ہی ہو، تو وہ ان کی ویو لینتھ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. تو سارے مناسک کو ہم ٹائم پہ پورا کرانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بالکل ہمارے لیے، اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اچھا، عمرہ میں یہ فلیکسیبلٹی ہے، پورے سال میں آپ کبھی بھی عمرے پہ جا سکتے ہیں، نمبر آف ڈیز آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی مشاہر کی موومنٹ نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک ہوٹل نہیں ہے، کوئی بس میں جانا ضروری نہیں ہے. آپ کہ مجھے ٹرین میں جانا ہے، آپ بولیں جی مجھے گاڑی میں جانا ہے، مجھے جی GMC چاہیے. تو یہ ساری فیسلٹی موجود ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس عمرہ کے اندر بڑے فلیکسیبل پیکیجز ہوتے ہیں، پورے سال ہوتے ہیں. وہ ہم ٹیلر میڈ پیکیجز کرتے ہیں، جو آپ کی ریکوائرمنٹ، آپ آتے ہیں جی میری فیملی ہے، میری نیڈ یہ ہے، میرا بجٹ یہ ہے، مجھے اس طرح کا ایک پیکیج بنا دیں، وہ پیکیج ہم آپ کو ڈیزائن کر دیتے ہیں. تو بڑا ٹیلر میڈ انداز کے اندر ہم پورے سال پیکیجز کرتے ہیں. کیونکہ یونیورسل برادرز صرف ایک حج عمرہ کمپنی نہیں ہے، ہم کارپوریٹ ٹریول کرتے ہیں، لیئر کرتے ہیں. کمپنیز کی ہمارے پاس ٹکٹنگ کافی ہوتی ہے، تو کارپوریٹ لیول کا بھی کافی بڑا کام ہوتا ہے. تو الگ الگ ہمارے ڈویژن بنے ہوئے ہیں، تو ان ٹکٹس کو بھی ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو اس میں فلیکسیبلٹی ہے آپ کے پاس. میں ویسے اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہاں کارپوریٹ لیول پہ جو آپ کر رہے ہیں، یا دنیا میں کہاں کہاں آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں؟ ٹریول ایجنسی پہ آ جائیں، حج اور عمرہ تو ہو گیا، تو اس میں کیا خدمات ہیں آپ کی؟ دنیا میں آج مطلب سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ آپ کا کلائنٹ بیس ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اب وہ UB کے ساتھ حج کر کے گیا، UB کے ساتھ عمرہ کر کے گیا، بیسیکلی وہ ایک کوالٹی پروڈکٹ دیکھ کر گیا. وہی کوالٹی پروڈکٹ وہ اب چاہتا ہے جب آپ اس کو کوئی اور پروڈکٹ بھی دیتے ہیں، کیونکہ اس کا امیج اسی کوالٹی کا بنا ہوا ہے کہ میں نے یار UB کے ساتھ جب حج کیا تھا تو یہ تھا، ہم ٹاپ آف دا لائن تھے، ہمیں ساری سروسز ملی، اور ہر وقت لوگ اویلیبل تھے ہماری کال سننے کے، لوگ ہمارے ساتھ تھے. یہ تھا تو بھائی اب ہم ان کے ساتھ ٹرکی کے پیکیج پہ جا رہے ہیں، استنبول جا رہے ہیں، تو بھائی وہ بھی استنبول بھی ہم اسی لیول کا ہوگا. پلس ہمارا اوورسیز پاکستانیز بہت ہے، جب اس کو ہمارا نارتھ پاکستان دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں سیکنڈ جنریشن ہو گئی ہے، وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پاکستان دکھائیں. ڈرتی بھی بہت ہیں، کہتے ہیں یار ہم آئیں گے الٹا جلٹا ہو گئے، بچے کہیں گے آپ باپ دیکھے کہاں مروا دیا، کہاں لے گئے آگے، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے یار بیسیکلی آپ نہ آئے. اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی روٹس بھی لگی رہیں پاکستان سے. تو وہ بھی ایک نیڈ ہوتی ہے کہ یار ریلائبل ٹور آپریٹر ہو، کہ یار ہم 5-7 دن کا ایک پیکیج چاہ رہے ہیں جس کے اندر ہم یونس کردو بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، تو پہاڑ بھی دیکھ لیں، لیکن یار ہوٹلز ہمیں 4-5 اسٹار، ہمارے بچے اب یہ اکانومی ہوٹلوں میں نہیں ٹھہر سکتے، ڈھابے پہ نہیں کھا سکتے، کھانے کی ریکوائرمنٹ ہے. صرف ہم کڑھائی کتنی کھائیں گے یار، مطلب جو ہمارا کلچر ہے نا، ہم جاتے ہیں نارتھ پہ کیا ہر ڈھابے پہ بیٹھ کے کڑھائی کھا رہے ہوتے ہیں، دال کھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس بچے کو جس کو آپ امریکہ سے لے کر آئیں، کینیڈا سے لے کر آئیں، اس کو تو یہ نہیں کھلا سکتے نا. وہ تو کہے گا جی مجھے فش فنگر بھی چاہیے، تو مجھے برگر بھی چاہیے، تو کہیں پیزا بھی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو بیسیکلی ان چیزوں کا بھی خیال آپ کو کرنا ہے. تو وہ ایک بھی بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ مارکیٹ ہے، کہ وہی ہمارا کلائنٹ بھی ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے. جب وہ پاکستان آنا چاہتا ہے یا ان کے رشتہ دار، ان کے دوست آنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ ریفر کرتے ہیں کہ یار اس طرح کی فیملی ہے، اس طرح کی نیڈ ہے، اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس طرح کا پیکیج ان کے لیے ڈیزائن کر دیں. تو یہ پاکستان میں ریکوائرمنٹ بہت بڑی ہے، کیونکہ پاکستان میں ٹورزم بہت بڑا ہے، لیکن اس طرح کی سیگمنٹ مارکیٹ کے لیے پروڈکٹ بڑے کم ہیں ہمارے پاس. گنتی کے 2-3 ہوٹل ہیں، وہاں کمرہ نہیں ہے تو فارغ ہے. آپ پھر وہ کہتے ہیں یہاں نہیں، یہاں ٹھہر جاؤ. اب بھائی آپ کا سیل کرنا مقصد ہے، ان کو نہ بول دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ آئیں گے، وہ ہوٹل نہیں ملا، آپ نے ان کو لوور ہوٹل میں ڈال دیا، مس کمٹمنٹ ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے. مطلب پانی کا چینج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں آ کر. تو جی ڈائریا ہو گیا، تو فلاں ہو گیا. تو یہ بڑی سیگمنٹائز مارکیٹ ہے، اور بڑی اس کو ٹیک کیئر کرنے والی مارکیٹ ہے، تاکہ یہ اچھی بات لے کے پاکستان سے جائیں، اور انشاءاللہ ان کے بچے پھر دوبارہ بھی پاکستان آیا. ایسا نہ ہو کہ نہیں پاپا آپ ہی جایا کریں،
ہمارے بس کی بات ہماری بس کی بات نہیں ہے. کہ پاکستان ہے، ملک ہے، محبت ہے، لیکن ہماری بس کی بات نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے پاکستان کا جو ذکر کیا، اگر میں پاکستان سے باہر پوچھوں تو کن کن ممالک میں کوئی بڑے نام ہوں کہ جی یہاں ہم کرتے ہیں؟ ہمارے لیے دیکھیں فارش تو پورا اوپن ہے آپ کے لیے، بینکاک ہو گیا، سنگاپور کے ٹور جاتے رہتے ہیں. استنبول اس وقت بہت زیادہ مارکیٹ ہماری جو ہے چل رہی ہے، اور یو ای پوری مارکیٹ ہے، مڈل ایسٹ ہے وہ مشہور مارکیٹ. اس کے علاوہ ہم یورپ کے بھی ٹورس کرتے ہیں. مثال طور پہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹ لوگوں کی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ یورپ میں جانا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں اگین بھلی آپ والی بات کروں، ہمارے یہاں جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں تو وہ جب گورا ٹریول کرتا ہے نا، جب فورن ٹریول کرتا ہے تو وہ ایک ڈیسٹینیشن کے بارے میں بڑی ریسرچ کرتا ہے کہ یار یہ ملک کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، ان کا فوڈ کیسا ہے، ان کا کلچر کیسا ہے. اور وہ اس ملک میں جاتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے میوزیم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں. ہمارے والے جو ہے نا وہ ہم لوگ اس طرح اس پہ کام نہیں کرتے پروڈکٹ کے اوپر. ہم گئے، اچھا ہم ایک تو ہم جاتے ہیں وہاں جہاں ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی بھتیجا ہے، جس کا گھر ہے، اس کے گھر جا کے ہم نے باقی جا کے ڈیرا ڈال ڈیرا ڈال دیا. اب جا کے جی مہینہ لنڈن پڑے رہے، مہینہ پیرس پڑے رہے، وہاں پڑے رہے، وہاں کا پڑے، ٹھیک ہے پڑے رہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس آپ ہم جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں. لیکن آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ یار اس کے 100 مائل پہ یہ خوبصورت شہر تھا جو آپ کے جا کے دیکھنا چاہیے تھا آپ کو، تو وہ وہاں نہیں گئے ہوں. تو یہ جب جس کو ہم ڈیسٹینیشن پلاننگ کہتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ایک کسٹمر کی نیڈ کچھ اور ہے اور آپ دکھا کچھ اور رہے ہیں اس کو. تو ہم پہلے اس کی پروفائلنگ کرتے ہیں. ہم اسے پوچھتے ہیں کہ جی آپ جا رہے ہیں، فیملی نیچر کیا ہے، پہلے ٹریول کیا کیا آپ نے، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کو ایک آئیٹنری ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس ملک میں جا رہے ہیں، آپ کے لیے یہ سٹیز ڈیسٹینیشن امپورٹنٹ ہیں، یہ اٹریکشن امپورٹنٹ ہے. دوسرے ہوں گے اٹریکشن، لیکن کیونکہ اس فیملی کی نیڈ نہیں ہے تو ہم بلا وجہ ان کو ایسی جگہ بھیجے جاؤ گے یار ہماری تو نیڈ ہی نہیں ہے. اب 8 میوزیم بھیج دیں، آگے بولے 8 بولے یار یہ کیا دکھا رہے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس سے. یہ تو پہلے آپ پورا برین ریڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. تو یہ اس کے بغیر کام نہیں ہے چیز. وہ بہت آسان ہے، کسی نے فون کیا ہمارے 5 دن لنڈن بھیج دیا، لنڈن بھیج دیا، اس کو یہاں ٹرپ بھیج دیا، بہت ہی آسان ہے، اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہاں سے کوئی ٹور اٹھایا، کسی ٹور آپریٹر کا ٹور اٹھایا، کٹ پیسٹ کیا، اس کو لگایا، بولا سر یہ ٹور ہے، ڈے ٹور آپ نے گھومنا ہے، آپ کو ٹاپ کاپی بھی استنبول میں دکھائیں گے، آپ کو یہ بھی دکھائیں گے، آپ کو دکھائیں گے، واپس لے کے آ جائیں گے، کام ختم ہو گیا. لیکن جب آپ اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ کمپیریٹیولی پرائسنگ اس کی مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کی سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹیلر میڈ کے اعتبار سے پیکج بن رہا ہوتا ہے، ایک روٹین بس نہیں جا رہی ہوتی، آپ کے لیے الگ سے ٹور آئٹنری بنے گی. لیکن یہ کہ وہ پھر ایک آ کے بولتا ہے واؤ آپ نے ہمیں ایک سروس دی جو ہماری چاہیے تھی، ہمیں دی، ہمارے بچے خوش ہیں، ہماری فیملی خوش ہے. آپ کو میں یہاں تک بتاؤں گا کہ جب مالدیوز بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، لوگ ہنی مون پہ بھی شادی کے بعد مالدیو جاتے ہیں، فیملیز بھی جاتی ہیں، اولڈ ایج بھی جاتے ہیں. مالدیوز میں یہاں تک کہ جب آپ ریزورٹ چوز کرتے ہیں تو وہ اتنے اسپیسیفک ہیں کہ اگر وہ فیملی ریزورٹ ہے تو ان کے پاس ریسٹورنٹس کے اندر بیبی چیئرز اویلیبل ہوں گے کہ بچے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا سکیں. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ ہنی مون ریزورٹ ہے تو وہاں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہاں بچے آئیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ صرف آن لائن صرف دیکھتے ہیں ریٹ جہاں ملا اچھا ملا، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس ریزورٹ کا کلچر کیا ہے، وہ کس کے لیے اڈاپٹیبل ہے. زبردست. جو بچوں کے ساتھ جانے والے ریزورٹ ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے بچوں کی ایکٹیویٹیز رکھی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پیرنٹس کو فری ٹائم ملے اس کے لیے بچوں کی ایکٹیویٹی رکھی ہے کہ جی بچوں کو آپ فل ڈے کے لیے چھوڑ دیں، جی بچوں کو ہم بزی رکھیں گے تاکہ پیرنٹس کو فری ٹائم مل سکے، آپ جائیں گھومے پھریں. کیونکہ اب سنورکلنگ کرنی ہے آپ کو، اب سنورکلنگ بچوں کو لے کے آپ سنورکلنگ پہ جا نہیں سکتے، تو بچوں کو کیا کریں جی آپ. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ڈیسٹینیشن پلاننگ ہوتی ہے وہ بڑی ایک ایبرٹ قسم کی ہوتی ہے. بس دل آیا، بجٹ اتنا ہے، فلاں کوئی فلاں رشتے دار ہے، بس چلو چلو. باقی یہ کہ گھوم پھر کے آ گئے، یہ نہیں پتا کوئی آگے پوچھے آپ کے یار آپ وہاں گئے تھے، نہیں یار وہ تو نہیں گیا تھا یار، وہ تو اتنا قریب تھا، وہ تو آپ نے دیکھا نہیں. یہاں فلاں مشہور ریسٹورینٹ ہے. دیکھیں فوڈ ایک بہت بڑا بزنس ہے، ٹھیک ہے. لوگ ٹریول کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، باہر جانے کے لیے. آپ کی ریسٹورینٹس ایسی ہیں بعض جو 15 دن مہینے کی بکنگ پہ ہوتی ہیں. بالکل. ایون استنبول میں، ٹرکی میں جو آپ کی مشہور اسٹیک ہاؤس ہوتی ہیں، تو آپ اب مانو بڑا وہاں پہنچے گئے آئے یار کسی نے بتا دیا وہاں پہنچے مان جی آج تو ٹیبل نہیں ہے. یہ کراچی کی طرح تو نہیں ہے نا کہ آپ گئے اٹھا کے آپ چلے گئے بیسیکلی، اور آپ نے ریسٹورینٹ اونر کو فون لگوا لیا آپ ٹیبل ارینج کرا دو یار. تو اگر آپ چیزوں کو پلاننگ کے ساتھ کریں تو آپ ٹریول کو انجوائے بھی کرتے ہیں. اور جو ایسے ہمارے کسٹمرز ہیں جو ماشاءاللہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری سروسز کو، وہ ہمارے تھرو جاتے بھی ہیں، ہم کو سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور ایک اچھا وہی لوگ جنہوں نے پھر حج کیا، پھر وہ رہے ہمارے استنبول چلے گئے تو وہ پاری بھی چلے گئے. پھر انہی کی ہیبت ہے، وہ لوگ کون لوگ ہیں، وہ کمپنیوں کے مالکان ہیں، وہ کارپوریٹ اونرز ہیں،
وہ اپنے بزنس کے ٹائکونز ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی انڈسٹری کے لوگ ہیں، زیادہ تر ان سے کارپوریٹ ٹریول بھی آپ کو ملتا ہے، ان سے دوسرا بزنس بھی آپ کو ملتا ہے، تو وہ ایک یہ ایک کنیکٹیوٹی آپ کی جو ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور آخری بات، یہ جو حج کی دوستی اور حج کی کنیکٹیوٹی میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ضرور ضرور ضرور. دنیا میں آج کل جو ہم دوستیاں کرتے ہیں نارملی وہ پروفائل سے دوستیاں کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی، انسانوں سے نہیں کرتے. بچپن کی دوستی کیوں مشہور ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی کو جانتے نہیں ہوتے، وہ ایک اخلاص ہوتا ہے اس دوستی میں، اخلاص فیلو دوستی ہو گئی آپ کی. آپ نہیں پوچھتے کہ آپ کا ابا جو ہیں وہ کون تھا، کون ہے، کتنا بڑا مال، کتنا گورنمنٹ آفیسر ہے، فلاں. آج کل ہم جب انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ کون ہیں، آپ کا بزنس کارڈ دیکھتے ہیں، بزنس کارڈ، اس کو دوستی کرنی ہے نہیں کرنی، بیکار فالتو آدمی ہے، مغز ماری کرے گا، کیا فائدہ دوستی کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ دی کارپوریٹ کلچر موو. آج کی سوسائٹی کی ریئلٹی ہو گئی، ہم لوگ کمرشلائز ہو گئے. بالکل. اچھا، حج کی دوستی بڑی پیاری ہوتی ہے. حج کے اندر آپ مینا میں گئے، آپ کے ٹینٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے برابر کے بستر کے اندر جو ایک بندہ سو رہا ہے، آپ نہ جان نہ پہچان، ٹھیک ہے، اس کا کوئی پروفائلنگ نہیں پتا ہوتی آپ کو، اور نہ آپ کو پتہ کرنے کی کوئی چاہ ہے. اچھا، آپ بھی للہیت کے لیے، مقصد کے لیے، وہ بھی دونوں اخلاص کی نیت سے اس جگہ پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں جو آپ کی وہ جو دوستیاں بنتی ہیں، کیونکہ آپ دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کھانا لانے ایک لائن میں لگ کے کھانا لے رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ سو رہے ہوتے ہیں، ایک بس میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ پہلے بیٹھ جائیں، آپ کھانا پہلے لے لیں، آپ سیٹ پہ پہلے بیٹھ جائیں. ایک دوسرے کو بھائی آدمی گیا ہے اپنی کس لیے گیا ہے بیسیکلی؟ بھائی آخرت کی اپنی نجات کے لیے گیا ہے نا. فیسلٹی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے جی. اگر کوئی آدمی اس مائنڈ سیٹ سے گیا ہے کہ میں نے 50 لاکھ روپے دیے ہیں تو میرا VVIP ہو جو مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مطلب یہ نہیں ہو سکتا. حج کا نام مشقت ہے، اور اس کے اندر جو مین ایسنس ہے وہ اس کی قبولیت ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. اب بات آئی تو میں بتاتا ہوں، میرے پاس ایک صاحب آئے چیک بک لے کر. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے میرے صاحب نے چیک بک رکھی اور کہا دیکھیں فرقان صاحب، آپ کی کمپنی یونیورسل برادرز، آپ کا پروفائل، آپ کا کام، ہم نے سارا آپ کی معلومات کرائی ہے. بڑے پروفائل والے آدمی تھے. تو آپ اچھے لوگ ہیں، صحیح، آپ اچھا کام کرتے ہیں، فراڈ نہیں ہیں، سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور حج پہ جانا ہے، فرض ہے اس لیے جانا ہے، شوق کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہ آپ کیا کریں، کس مولوی سے پوچھا، انہوں نے کہا جی حج کرنا ضروری ہے، حج کے بغیر تو مطلب تو چلے بس کر لیتے ہیں بس. اب بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی آسائشوں والی زندگی گزاری ہے، اسپون فیڈنگ یہ ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر قسم کی فیسلٹی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب حج کرنا ہے تو یہ چیک بک آپ کے سامنے ہے، پیسہ کوئی ایشو نہیں ہے، جتنا چائے آپ جتنا چائے بھر لیں، میں پوچھوں گا اپنی پہ سائن کر دوں. شرط ہے کہ آسانی چاہیے، شرط ہے کہ تکلیف کوئی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا، میں کہا دیکھ آدمی، حدیث مبارک ہے، علماء سے ہم سنتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے حج عرفہ سے نکلا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، ایسے سب کچھ اللہ پاک نے سب صاف کر سب کچھ. دیا. اب ہی واز اراؤنڈ 65 تو سو. میں نے کہا حاجی صاحب مطلب 0 میٹر ہونا ہے اور آپ کو ایک دھکا بھی نہ لگے. ایسا میں نے کہا کیا خیال ہے، ڈیل صحیح ہے؟ سوچنے لگے کہ یار بات تو آپ ٹھیک ہے، دھکا تو لگے گا. مزہ ہی دھکے کا ہے، مزہ ہی دھکے کا. تو ماشاء اللہ انہوں نے بیسیکلی پورا حج کیا. ان کی وائف بھی ساتھ تھی، ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی. بڑے کنسرن تھے وہ، جمرات کیسے ہوگا، کنکری کیسے لگے گی، مجھے کہہ لیں گے. میں نے تو کبھی سوٹ سے کے بغیر تو کبھی اپنے بیڈ روم سے باہر نہیں نکلا، احرام کیسے پہنوں گا میں، اس کا کیا ہوگا، وہ کہتا ہے ہر قسم کا. لیکن یہ تو بیت اللہ کی محبت ہے نا. دیکھیں اس معاشی حالات میں بھی پاکستان از نمبر 1 ان عمرہ. ایسا ہی ہے. لوگ کہتے ہیں، سعودی کہتے ہیں یار تم لوگ مطلب کھانے کو نہیں ہے، لیکن تمہارا ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ گوئنگ، تم لوگ فائنینشیل کرائسس میں ہو. یہ عمرہ دیکھو تمہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں لوگوں کو جو پورا سال سیونگ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پورا سال سیونگ کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کا فرنیچر نہیں بدلتے جی، وہ عمرے پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں. تو یہ خاص محبت ہے لوگوں کی، بے شک اللہ نے اس خبیر میں رکھا ہے. اس خطے تو میں وہ میں پورا سفر اور حج ہوا. میں آخری دن مدینہ منورہ میں جو ہے نا، میں جو ہے نا وہ ملنے گیا. وائف کی بیٹی بیٹھی تھی، مجھے کہہ رہے ہیں آپ کافی ہاؤس پہ آ جائیں. کافی ہاؤس پہ گیا. میں نے کہا جی خیریت؟ تو میں نے کہا سر ہم واپس جا کے مصیبت کر رہے ہیں، شکایت ہے، اس کو فون کرنا کہ یار. تو مجھے ان کی بیٹی سب سے جو کنسرن تھی سب سے زیادہ، اور پیرنٹس بھی والدین بچوں کے لیے کنسرن ہوتے ہیں. تو مجھے کہہ رہی ہیں اگر اگلے سال ہمیں پھر آنا ہو تو ہم آ سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ تو ہے نا، یہ تو ہمارا کچھ نہیں ہے، بیت اللہ کی محبت، یہ تو بیت اللہ کی وہ کشش ہے بالکل کہ آدمی کو بار بار کی طرف بلاتی ہے اور لے کر آتی ہے. لیکن مائنڈ سیٹ میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہم یہ کوئی یورپین ٹرپ پہ نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم بیسیکلی ایک حج کے سفر پہ جا رہے ہیں
جس پہ اللہ نے بڑے اجر رکھے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ حدیث کی مختلف علماء ہمارے بتاتے رہتے ہیں, اس کے اندر اللہ نے کہا ہے جھگڑا نہ کرو. تو کوئی جھگڑے کی جگہ ہوگی تو اللہ نے کہا نا جھگڑا نہ کرو, خاص اسپیسیفک جج کے اندر. اور کہا لوگوں کو سلام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ حج ہے, لوگوں کو راستہ بتاؤ. یہ بیسیکلی عبادات ہیں. جب لوگ دنیا سے آئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, ایک نئی جگہ ہے, نئی زبان ہے, تو وہاں کی عبادت ہے. یہ ایسا ہی بس کہ ہم کوشش کریں گے یار مطلب سب سے پہلے کھانا مجھے مل جائے, سب سے اچھا بستر مجھے مل جائے. یار یہ تو پوری زندگی پڑی ہے یار, یہ تو ہم کرتے رہے ہیں پوری لائف کی, اور ملتا ہی رہا ہے, کیا نہیں ملا بیسیکلی. تو اگر یہ حج کے 2-4 دن تھوڑی تکلیف برداشت ہو جائے گی, اللہ نہ کرے. دیکھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 راستوں میں سے جو آسانی والا راستہ ہوتا تھا وہ پسند کرتے تھے. ایسا ہی. لیکن کوئی اللہ کی طرف سے مشقت آ جائے پھر اس پہ صبر کرتا ہے. تو ہم بھی حج آپریٹر کے پاس جائیں, اپنی نیڈ کو دیکھیں کہ میری ریکوائرمنٹ یہ ہے, میرے دن یہ ہے, میرا بجٹ یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں. میرے ساتھ والدین ہیں, میرے ساتھ بچے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ مطلب 4 مہینے 6 مہینے کے بچے بھی مطلب ٹریول کیے حج کے. لوگ کہتے ہیں حج نہیں ہو سکتا, بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا. لوگ نہیں چھوڑ سکتے, کہیں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے, اب کیا کریں, لے کے جانا ہے بھائی, نہیں چھوڑنے والا. بعض مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میں بچے کو, اب بھائی بچہ تو 10 سال نہیں, میں تو نہیں, میں نے آج تک نہیں چھوڑا بچے کو, میں تو نہیں چھوڑتی جی. تو ٹھیک ہے سینٹیمنٹل ہے, لے جائیں جی اپنے ساتھ. تو کیونکہ ہمارے پاس ساری سروس پرووائڈ ہوتی ہیں, سیکورٹی بھی ہوتی ہے, ایک اپنے خیمے ہوتے ہیں, تو کوئی ایسی پریشانی کی بیسیکلی بات نہیں ہوتی. وہ سارے لوگ اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ اپنی مقصد اپنے مطلب کی چیز کو, ویسے ہمیں لوگ فون کرتے یار فلاں میرا دوست آپ کا پچھلے سال گیا تھا, اس سال مجھے جانا ہے, جو پیکج اس کو دیا تھا وہ پیکج مجھے دیا. نہیں بھائی ایسا نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے آپ 2 ضرور ہوں گے, اس نے ہم پہ اعتماد ضرور کیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیکج جو اس کو پسند تھا وہی آپ کو بھی سوٹ کرے. آپ آئیے آفس, تشریف لائیے, بیٹھے ذرا بات کرتے ہیں آپ کی نیڈ کیا ہے, ان کے ساتھ کون فیملی ممبرس ہیں, آپ کے ساتھ کون فیملی ممبرس ہیں, ینگ ہیں, بزرگ ہیں, کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی, دن کتنے آپ کو چاہیے, کیا. تو ہر آدمی کی نیڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میں حج آپریٹرز ہمارے جتنے بھی ہیں, ہم تو اس بات کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے جو خاص طور پہ جب اوورسیز سے بات ہو رہی ہے وہ دور ہوتے ہیں, اعتماد تو ہو گیا, ہاں یار ٹھیک ہے, پیسے بھی سیف ہیں, پاسپورٹ بھی ہیں, جانا ہے بس. اچھا بعض اتنے جلدی میں ہمیں بھی فون کرتے ہیں, بس حج کرنا ہے بس یار, اکاؤنٹ بتاؤ کس اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں. بھائی پیکج بولے یار وہ فلاں صاحب نے کہا تھا نا, بھائی ہولڈ آن, ہو جائے گا, تھوڑی سی بات کریں, تھوڑی سی بات کریں, سمجھو بات کو کہ یہ پیکج ہے, اس میں اتنے دن, اس میں یہ مائنسز ہیں, اس میں یہ ایڈ پلس ہو سکتے ہیں. یہ وہاں جا کے آپ کہو گے نہیں یار اب یار یہ ایڈ کر دو, وہاں جا کے کوئی ایڈ پلس نہیں ہوتا. صحیح, وہاں تو لاک ہوگا سسٹم میں آ کے, جو آپ نے لاک کر دیا, جو آپ نے بک کر دیا, آپ وہاں کے یار میں ایڈیشنل پے کر کے فیسلٹی لینا چاہتا ہوں, وہاں نہیں مل سکتی. اب چیزیں تو پیک ہو گئی نا, آنے والا آ چکا ہے, نکال کے تھوڑی پھٹائیں گے. آپ پہلے اس کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں اپنے پیکج کی نیڈس کو پورا کریں. صحیح ہے. اور اللہ پاک آپ کے حج کو قبول کرے, حج مبرور دے. لیکن اس کی تھوڑی سی ایفرٹ ہونی چاہیے پیکج چوز کرنے سے پہلے بھی, اور حج پہ جانے سے پہلے بھی تھوڑی سی ایجوکیشن ہونی چاہیے. بالکل. دیکھیں ہمارے حجاج, معذرت کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے بہت توجہ دی ہے, بہت کوشش ہو رہی ہے اگر آپ کہ حاجی ٹریننگ کر کے جائیں. ٹریننگ پروگرام بہت سجائے جاتے ہیں ہمارے یہاں, گورنمنٹ نے بھی تیار کیے ہیں. ہمارے پاس بیسیکلی واقع تھا مومن پک میں 5 اسٹار ہوٹل میں ہم ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں. جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہوتی ہیں وہ لائیو جا رہا ہوتا ہے وہ پروگرام, اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم باقاعدہ ان کو فائل بھیجیں گے, بھائی مہربانی کرو اس کو, مہربانی کر کو دیکھو. اچھا جو ماشاء اللہ مولانا ہمارے ساتھ, مولانا کراچی سے جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں, پچھلے 15 سال سے جا رہے ہیں, انعام صاحب بہت بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ, ناظم آباد میں ہوتے ہیں, نارتھ ناظم آباد میں ہمارے ساتھ ہر سال جاتے ہیں. اس سال ایک US سے بھی عالم ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, 2 عالم باقاعدہ آ رہے ہیں. ان کے نمبرز پہلے یہاں شیئر کر دیے جاتے ہیں حج سے 1 مہینہ پہلے, کہ آپ کو, اور ٹائمنگ کے ساتھ, کہ بھائی آپ کو جو مسائل پوچھنے ہیں وہ بھی آپ مسائل پوچھیں, لیڈیز کو مسائل پوچھتے ہیں لیڈیز بھی مسائل پوچھ لیں. ایک بہت بڑے عمل کے لیے آپ جا رہے ہیں, تھوڑی اس کی تیاری تو کریں نا. مطلب وہاں جا کے آپ یہ کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں, کتاب بھی نہیں کھولی, آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ جی فلاں, ٹھیک ہے موجود ہے بتانے کے لیے, ہر نماز کے بعد بیان ہوتا ہے. مولانا وہاں بھی 24 آورز مولانا سعودی نمبر پہ اویلیبل ہوتے ہیں. لوگ آن لائن مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, جب یار میں یوں کنکری مار دی, یہ غلطی ہو گئی, بتائیں کیا کریں. اتنے مسائل. وہ لوگ جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے ساتھ جاتے ہیں, ایک اچھے پیکج میں جاتے ہیں, تو آپ یہ سمجھیں نا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں لوگ جاتے ہیں 90,000 حاجی ہے, ٹھیک ہے, جس میں سے 50% لوگ وہ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, ان کو کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تو اپنا خیمے کا نمبر بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو ہمارے مختلف ادارے ہیں جو ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی ایز این ایسوسیشن حج آپریٹرز جنہوں پاکستان, ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن حاجیوں سے گزارش ہے, کسی کے ساتھ بھی حج پہ جائیں, مہربانی کر کے اسٹڈی کریں,
پڑھیں, پوچھیں مسائل, معلومات کریں, تاکہ آپ کا ایک حج جو ہے وہ اچھا حج ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے بھائی, زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی, وقت کے اعتبار سے, رحمتوں کے اعتبار سے, مغفرت کے اعتبار سے. تو پوری پراپر پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتریں اور پوری تیاری کے ساتھ جائیں, تاکہ ایک ایک لمحے کو انجوائے بھی کریں اور اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹیں. آخری سوال لیں گے فرقان صاحب آپ سے, اور پوچھا یہ گیا ہے, کیونکہ سوال آیا ہم تک کہ بھائی آپ وی آئی پی پیکیج دیتے ہیں عمرے میں بھی, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے ہیں جو 5 اسٹار پیکیج دے رہے ہیں عمرے کے حوالے سے. تو دوسروں کے پیکیج میں اور آپ کے پیکیج میں, کیونکہ آپ سالہ سال سے ماشاءاللہ کام چل رہا ہے, آپ کی پرفارمنس بھی ہے, ساری چیزیں, سر ڈفرینس کیا ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ جی یہ چیز ہمیں ممتاز کر دیتی ہے؟ اچھا, یہ میں وہیں چلتا ہوں جہاں سے شروع. دیکھیں, مین کنسرن یہ ہے کہ آپ نے جو کمٹ کیا ہے وہ ڈیلیور کریں. ہاں ٹھیک ہے, یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اندر ہمارے, جب آپ بھی, میں ناظرین سے بھی کہوں گا, جب پیکیج لیتے ہیں ہمارے یہاں پیکیج میں بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, سملر, یہ ہوٹل ملے گا, یہ سملر ہوٹل ملے گا. یہ سملر کا لفظ جو ہے یہ ٹھیک ہے, پیکیج جب وہ آپ کو آپریٹر دے رہا ہے سملر ہے, یہ 3 ایک کیٹیگری کے ہوٹلز ہیں اس پیکیج میں شامل ہیں, لیکن بیفور ٹریولنگ وہ سملر کا مطلب سامنے آ جانا چاہیے. ہاں وہاں جا کے سملر نہیں ہونا چاہیے. صحیح سمجھیے. تو آپ کو جانے سے پہلے پتا سر آپ نے سملر کہا تھا, کون سا ہوٹل دیا آپ نے, اچھا جی یہ والا ہوٹل دیا آپ نے. اب آپ دیکھ لیں آپ اسے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں, کہ آپ اس کو سملر کیٹیگری میں لیتے ہیں یا نہیں لیتے. تو بنیادی بات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چیز حاجی کے عمرہ ٹریول کے جانے سے پہلے ویگ نہ ہو. سب ہی شوڈ نو کہ اس کا ہوٹل کون سا ہے, ایگزیکٹ نام پتا ہو اس کو کہ اس کا ہوٹل کا نام کون سا ہے مکہ مدینہ کے اندر, اس کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ اس کی ٹرانسپورٹ بک ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے, بنیادی بات جس کی ہماری کوشش. دوسری بات اگین کہ ہمارے وہاں سٹاف کی موجودگی, عمرے کے اندر بھی ہمارا فل ٹائم اپنا سٹاف. اچھا, سعودی ایک تو کمپنی کا سٹاف ہوتا ہے, ہاں ایک ہمارا اپنا, ہمارے پے رول پہ اس کو ہم پورے سال سیلری دیتے ہیں. اچھا, وہ پورا سال وہاں جس کو ہاؤسنگ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, جو وہاں اویلیبل ہوتا ہے کہ حاجی کو کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ اس کو اسسٹ کرے. 24/7 ہر چیک ان کے اوپر وہ موجود ہوتا ہے, جب وہ چیک ان کرتے ہیں اس کو بندہ موجود ہوتا ہے. رمضان کی پیک ٹائمنگ ہوتے ہیں, ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو کوشش کرتا ہے پہلے سے ہوٹل پہنچ جائے, آپ کے روم کو ویریفائی کر لے کہ آپ کی کنفرمیشن ہے یا نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے وہ ایک کمفرٹ زون حاجی کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں یار کوئی ہے جو ہمیں, اگین لینگویج بیریئر کوئی ہے ہمارا خدا. لیکن ٹریول میں ہم بھی ٹریول دنیا میں کرتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن ٹریول میں ہوتا ہے, فلائٹوں میں ہوتا ہے, فلائٹ ڈیلے ہو گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کو کور کرنا ہوتا ہے بالکل امیڈیٹلی. تو اس کے لیے کوئی لوگ ہونے چاہیے آپ کے پاس. اگر فلائٹ ڈیلے ہو گئی تو ہوٹل کو انٹیمیٹ کرنا ضروری ہے, ایسا ہی کہ بھائی ابھی بندہ دیر سے آ رہا ہے, روم کہیں نہ جائے, روم نہ جائے. وہاں تو دنیا کی مارکیٹ ہے, وہ کہتا ہے جی کینسل ٹگا, دوسرے بندے کو پکڑاؤ جی, وہ پکڑاؤ بندہ. تو وہ ایک چین آف ریلیشن شپ, وہاں اس کا لوکل کانٹیکٹ ہوتا ہے, جانے سے پہلے حاجی اس سے بات کر رہا ہوتا ہے, جی میں پہنچ رہا ہوں, آپ ہیں وہاں, جی ہم موجود ہیں. تو یہ چیزوں کو دراصل فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے. صحیح, لوگوں کو ایک اطمینان رہتا ہے, سہولت رہتی ہے, پریشانی نہیں ہوتی. جاتے جاتے سر یہ بھی بتا دیں کہ بنوریا میڈیا پہ موجود ہیں, تو ہمیں کبھی جانا ہو تو کیا فیسلٹی مل جائے گی؟ بہت ساری فیسلٹیز مل جائیں گی, جو میں نے آپ کو عرض کیا, فیسلٹیز مل جائیں گی, پلس اور بڑھ جائیں گی اس کے اندر, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور بڑھ جائیں گی. کوئی ڈسکاؤنٹ اناؤنس کریں گے ہمارے لیے؟ ڈسکاؤنٹ بھی اناؤنس کر دیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. سر بڑی جو ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, مذاق میں نہیں, ڈسکاؤنٹ تو آپ کا حق بنتا ہے. آپ نے اتنا بڑا, میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کا جو پروگرام ہے, لوگ تو خیر اپنی کمپنی کے بارے میں, اپنے پروڈکٹس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں, ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن اس وقت کا جو آپ نے اس وقت پروگرام کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے اعتبار سے اور نسوک سسٹم کے اعتبار سے, آئی تھنک یہ بہت بڑی سروس ہے جو آپ نے دی ہے لوگوں کو ایجوکیشن کے اعتبار سے. اور میں آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا, آپ کے دیکھنے والے تو پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے ذریعے میکسیمم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, تاکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کا پتہ چلے کہ یہ ایک فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ منسٹری کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ کے جو ہمارے اپرووڈ حج آپریٹرس ہیں ان کے تھرو رجوع کریں, تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین کرام, فرقان عبدالقادر صاحب جو کہ یونیورسل برادرز کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ساری چیزوں کو واضح کیا, بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. جناب, اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, دنیا کے کسی خطے میں کہیں جانا چاہتے ہیں, گھومنے کے لیے جانا ہے, کوئی بزنس ٹرپ کرنا ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو جناب آپ یونیورسل برادرز سے رابطہ کر سکتے ہیں.
ان کے تھرو پاکستان کیا دنیا کے کسی خطے میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں، اور بالخصوص آنے والا حج 2024 اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ کو چاہے آپ 7 سمندر پار ہوں یا آپ مڈل ایسٹ میں کہیں بیٹھے ہوں، کہیں آپ دبئی میں موجود ہوں، اگر آپ وہاں سے اپلائی کریں گے تو 1000 سے $2000 کم میں آپ کو بہترین سہولیات کے ساتھ نسک کے بغیر پورا پروسیس وہیں بیٹھے پاکستان کے تھرو ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے، ضرور اویل کریں۔ 45,000 کا کوٹا ہے جناب، ایک طرف 100 ممالک کے لیے 30,000 کا کوٹا، دوسری طرف صرف پاکستان میں 45,000 کا کوٹا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ادارتی تعارف کا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کیا خدمات انجام دے رہا ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ زمیں گر ہے بنجر، کر لیجئے اس کو شاداب، چھم چھم برستی ہوئی نعمتوں سے، کر لیجئے من کو سیراب، ہر آن آئے دل سے صدائے، سنیے انہیں اہل ایمان، بھر لیجئے خالی دامان، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ عشق و ادب سے، عجز و طلب سے، رب سے کریں ہم مناجات، دن رات کو ہم مل کر کریں سب، رغبت سے اس کی عبادات، نورانی لمحے ایمانی جذبے، کیسی مبارک فضا ہے، ٹوٹے دلوں سے سوکھے لبوں سے، مانگی خدا سے دعا ہے، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جو ہے پریشان یا ہے ہراساں، مایوس کیوں ہے خدا سے، آ جائے در پر اللہ کے گھر پر، دے گا وہ ارض و سما سے، ایسی عنایات رحمت کی برسات ہوگی کہاں اے مسلمان، پھیلاؤ جھولی لوٹو خزانے، قدرت کا سن لو یہ اعلان، فیض رمضان، فیض رمضان۔
नाज़रीन کرام ایک مرتبہ پھر فیض رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا ادارتی تعارف کا, اور آج ہم اپنے جس شعبے کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ نے مختلف مواقعوں کے اوپر بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ خدمات سر انجام دیتا رہا ہے. کووڈ میں اسپیشلی جب سیلاب آیا ان دنوں کے اندر بڑی زبردست خدمات سندھ کے اندر, بلوچستان میں, پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جا کر بھی انجام دی گئیں, اور مجھے بھی ان کے ساتھ ٹریول کرنے کا موقع ملا. بہت احسن طریقے سے نپے تلے انداز کے اندر کام کیا جاتا ہے, اور جو کام ہوتا ہے بڑا سلیکٹڈ ہوتا ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ بڑا اسکروٹنی کر کے لوگوں تک پہنچتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو خیر کا کام ہے الحمدللہ وہ جاری و ساری ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ جناب مفتی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. مفتی صاحب کیسا گزر رہا ہے رمضان, اور بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے کام کیسے چل رہے ہیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں؟ جی الحمدللہ, رمضان بھی اچھا گزر رہا ہے اور بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے جو کام ہے وہ بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. پہلے سے ایک نظم طے تھا, ایک ٹارگٹ بنایا تھا, اسی ٹارگٹ پر چل رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, کیا تھا ٹارگٹ, کتنا اچیو کر لیا اس کو؟ دیکھیں جی, ٹارگٹ تو اس دفعہ رمضان میں بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کی انتظامیہ نے یہ طے کیا تھا کہ لوگوں کو پہلے سے جو ہے ان کو ان کے گھروں میں جا کر اور تحقیق کر کے جو آپ کے پاس درخواستیں آتی ہیں, فارم فیل ہوتے ہیں, تو جو اوریجنل مستحق لوگ ہیں, بیوہ خواتین ہیں, اور بیوہ خواتین میں سے بھی ایسی بیوہ کہ جن کے بچوں کی عمریں 12 سال سے کم کی ہوں, یعنی ان کے گھر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے, 12 سال کے بچے ہیں تو وہ تو سارے جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں, 2 بچے ہیں, ایک 10 سال کا, ایک 8 سال کا, تو ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ڈیٹا سارا اکٹھا کیا جائے, اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ آگے رمضان سے قبل ہی ان کے گھروں تک راشن پہنچانے کی ترتیب بنائی جائے. الحمدللہ ہم نے شعبان میں یہ سلسلہ شروع کیا. ہم نے 15 سے 20 ہزار گھروں کا ڈیٹا اکٹھا کیا. ماشاءاللہ کئی سارے لوگ ہمارے پاس یہاں آفس میں آئے, ہماری ٹیمیں گئی مختلف گھروں کے اندر, وہاں جا کر دیکھ بھال کرنے کے بعد جن کو سلیکٹ کیا گیا وہ تقریباً 15,000 گھرانے تھے. تو پھر ان کو ہم نے رمضان سے پہلے ہی راشن دینا شروع کیا. اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ جی جو بھی صاحب استعداد لوگ ہیں تو وہ اپنے لیے شاپنگ کرتے ہیں, رمضان کی تیاری کرتے ہیں, تو جس کے گھر پہ راشن نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو وہ انتہائی مایوس ہوتا ہے کہ جی رمضان آ گیا, مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں, لوگ اپنے گھر کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں اور اس کے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر ہم نے رمضان سے پہلے ہی ان تک پہنچانا شروع کیا. تو ہم نے اپنے آفس سے آپریشن شروع کیا, یہاں پر لوگ آئے اور یہاں سے دینا شروع کیا. لیکن اس میں ہمارے لیے یہ مسائل آئے, بلکہ لوگوں کے لیے بھی یہ مسائل تھے کہ ان کو واپسی پہ راشن لے جاتے ہوئے کافی مشکلات ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کہ ایک غریب آدمی ہے, وہ مشکل سے کرایہ کر کے یہاں تک بس میں پہنچے اور بس میں آیا دھکے کھاتے ہوئے, تو اب وہ راشن کو اٹھا کر اپنے گھر واپس لے جانے کے لیے رکشے کے کرایہ نہیں دے سکتا, ٹیکسی کا کرایہ نہیں دے سکتا, یا وہ معذور ہے تو راشن اٹھا نہیں سکتا, یا بیوہ خواتین ہے تو وہ بیچاری اتنا وزن اٹھا نہیں سکتا, 20-25 کلو کا ایک راشن کا پیکٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہر ٹاؤن کے اندر جا کر ایک سینٹر قائم کیا جائے اور وہاں کے ٹاؤن کے حساب سے لوگوں کو وہیں پر جمع کیا جائے اور ان کو وہاں پر راشن تقسیم کیا جائے. الحمدللہ ہم نے رمضان سے پہلے اورنگی ٹاؤن کے اندر دوسری جگہوں پر ہم گئے, وہاں پر جامعہ بنوریا سے منسلک مساجد تھی یا جامعہ بنوریا کی جو شاخیں ہیں, مدارس ہیں, تو اس کے اندر ہم نے سینٹر قائم کیا اور پورے علاقے کو وہاں سے ہم نے کور کیا. تو 50% الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں, اور مزید کام چل رہا ہے, اور امید ہے کہ ہم 10 سے 15 رمضان تک اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی فرمائے. یہ فرمائیے کہ آپ نے بیوہ خواتین کا تو ذکر کر دیا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھر کے سربراہ ہوتے ہیں لیکن کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے, ایسے افراد کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس کچھ جی بالکل بالکل. ہم نے تو پہلے سے 3 کیٹیگریاں بنائی تھی, اور اس میں سر فہرست ہم نے بیوہ کو رکھا تھا کہ اس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا. ہاں ظاہر سی بات ہے. تو اس کے بعد ہم نے معذور افراد کو رکھا ہے. ٹھیک ہے. ایسے افراد کے جو کسی حادثے میں معذور ہو گئے,
کام کرتے ہوئے معذور ہو گئے یا ان کو فالج کا اٹیک آ گیا، اب گھر کا سربراہ وہی ہے، اب وہ واش روم تک نہیں جا سکتا تو وہ کمانے کے قابل تو ہے ہی نہیں، تو بالکل بے سہارا ہو گیا وہ. اب وہ سوائے رونے کے، آنسو بہانے کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپشن ہی نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، گھر کی خواتین کو دیکھتا ہے، ایک باعزت شخص ہوتا ہے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے آ گیا اور وہ اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا. تو اب وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر رونے کے، ایک تو خود بے بس ہے اور دوسرا بے بسی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو دوسری کیٹیگری میں ہم نے سرفرست ان لوگوں کو رکھا اور ان کی بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم جا کر ان تک راشن پہنچا کر آئیں ان کے گھروں میں. اور تیسری کیٹیگری میں ہم نے عام مستحقین لوگوں کو رکھا کہ جن کی تنخواہیں 15,000 20,000 ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی جتنی بھی انڈسٹری ایریا ہے یہاں پر لوگوں نے کانٹیکٹ پر رکھا ہوا ہے ملازمین کو، 600 روپیہ 700 روپیہ دہاڑی دیتے ہیں، مشکل سے 15,000 20,000 روپیہ بنتے ہیں اور وہ بھی اگر کسی دن نہ آ سکے تو وہ مائنس ہو جاتے ہیں. تو تیسری کیٹیگری میں ہم نے ایسے مستحقین کو رکھا ہے اور ان 3 کیٹیگریوں کی بنیاد پر ہم نے ڈیٹا بھی لیا اور اسی طریقے سے ہم اپنے آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو 3 آپ کے پاس ہے، سب پہلی پریورٹی آپ کی بیوہ خواتین، جی، پھر معذور افراد، اور اس کے بعد ایسے لوگ کہ ظاہر سی بات ہے کرائے کا مکان ہے، 20,000 18,000 روپے مہینے میں کما رہا ہے، کیسے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ 3 چیزوں کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ راشن کے حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ کا کام چل رہا ہے. ہم نے بھی آپ کے راشن سینٹر کو وزٹ کیا تھا، جس طرح آپ لوگ ایک اچھا راشن پیک ماشاءاللہ، بلکہ میں ناظرین کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اس راشن پیک کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 20 کلو آٹا میرا خیال ہے، 20 کلو آٹا ہے، باقی ساری چیزیں تقریباً ضروریات کی ساری چیزیں تھیں. اور وہ اس میں چاول بھی ہے، چینی بھی ہے، دالیں بھی ہیں اور گھی بھی ہے اور اچھی مقدار کے اندر ہے ماشاءاللہ. تو اچھا، یہ تو راشن کے حوالے سے آپ کی خدمات ہو گئیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی نوجوان بھی اب منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور جب وہ اس کے شکار ہوتے ہیں تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کی جو انہیں دوبارہ زندگی میں لوٹانے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی ریکوری کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس پر تو صوبان بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور ابھی میری معلومات میں آیا ہے کہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، اور بڑے بڑے ممالک اس میں مبتلا ہے اور وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو پاکستان کے اندر خصوصاً یہ جو منشیات آتی ہیں اور لوگوں کو ملتی ہے تو ایک گھر کا ایک فرد جب اس کا عادی بن جاتا ہے تو وہ پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. صحیح. اب یہ جو گھر کا بڑا فرد ہے یہ نشے میں جب لگ جاتا ہے تو یہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے گھر کا صفایا کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ لے جاتا ہے، بیچتا ہے، اپنا نشہ پورا کرتا ہے. آخر میں اس کے گھر کے اندر فاقہ کشی کی حالت ہوتی ہے. اللہ، ایسا ہی. یہ جو میں نے 3 کیٹیگریاں آپ کو بتائی ہیں تو معاشرے کے اندر ان کے حوالے سے پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ احساس موجود ہوتا ہے کہ جی بیوہ ہے، معذور ہو گیا ہے اور یہ اس کی تنخواہ بہت کم ہے، بے روزگار ہے، تو پھر بھی کچھ احساس موجود ہوتا ہے لوگوں کے اندر. لیکن یہ منشیات کے اندر جو اس لت میں پڑ جاتا ہے نا تو اس گھرانے سے لوگ دور بھاگتے ہیں کہ نفرت سے آتی ہے کہ یار یہ تو جو ہے نا اس کا گھر یہ نشے میں سارے پڑے ہوئے ہیں، لوگ ہی نشئی ہیں جی، نشوئی ہیں جی، اس کے قریب کوئی نہیں آتا. لیکن اس شخص کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر 2 4 جو خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ بیچارے فاقہ کشی کی حالت میں، اور یہ عورتیں پھر ماری ماری پھرتی ہیں مختلف اداروں کے پاس، لوگوں کے پاس کہ ہمارے پاس چائے کے لیے دودھ نہیں ہے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، ہزاروں مسائل یہ اپنا بیان کرتی ہیں. تو یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ تھا، اس کو ہم نے محسوس کیا اور پھر اس حوالے سے ہم نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا. اچھا، کہاں؟ بلکہ یہ مومن آباد کے اندر واجد شہید چوک میں ایک سینٹر موجود تھا. ایک SHO صاحب ہیں، اب بھی وہ حاضر سروس ہیں، اس وقت ان کے پاس 5 ریہیبلیٹیشن سینٹر کراچی میں ہے، وہ اس کو چلا رہے ہیں. ان کے ایک رفائی ادارہ ہے سن شائن ریہیبلیٹیشن کے نام سے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ کولیبریشن کیا اور پھر ہم نے جا کر وہاں پر کام شروع کیا. الحمدللہ اب ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کی دینی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی دیسی طریقے سے ان کا علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں، خوراک بھی ان کو دے رہے ہیں،
اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم تعاون کرتے ہیں. پھر جب یہ ریکور ہو جاتے ہیں تو ریکور ہونے کے بعد ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روزگار پہ بھی لگاتے ہیں. اور اس میں سے اکثر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے جو ہے وہ کسی نہ کسی روزگار سے منسلک لوگ ہوتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, انجینئر بھی ہوتے ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس نشے کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتے ہیں. تو ہم بھرپور طریقے سے کوشش کر کے ان کی معاونت کرتے ہیں, اور اس آپریشن کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں. وہ گھر خود کفیل ہو رہے ہیں, ان کے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے ہیں. ان کے انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے ہم گئے تھے, انہوں نے جو لوگ ریکور ہوئے انہوں نے خود اپنے تاثرات دیے کہ ہم یہاں آئے تو کس حالت میں تھے. بعض تو ایسے کہ ایمبولینس کے اندر ان کو اٹھا کے کچرا کوڑی سے اٹھا کے لایا گیا, پھر ان کو نہلایا گیا, دھلایا گیا, پھر کپڑے دیے گئے. پھر اس کی کیٹیگریاں ہیں, وہاں پر مختلف وارڈ ہیں. پہلے ایک خاص وارڈ ہوتا ہے, اس میں کچھ دن رہتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسرے میں, پھر تیسرے میں, پھر چوتھے سے جا کر وہ ریکور ہو جاتے ہیں. اور پورے ایک سینٹر قائم ہے, وہاں پر مسجد بھی ہے, معلمین کا بھی انتظام ہے, ان کے دینی تعلیم بھی وہاں پر ان کو دی جاتی ہے. جو دنیاوی تعلیم جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے. تو یہ ایک معاشرے کے کارآمد فرد بھی بن جاتے ہیں, اور خصوصاً اپنے گھر والوں کے دست و بازو بن جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پوری فیملیاں جو ہے وہ دعائیں کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ یہ ریکور ہو گیا اور اس بری لت سے باہر آ گیا. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اگر آپ کے پاس وقت ہو, کہ مجھے ایس ایچ او صاحب نے بتایا جن کا سینٹر قائم ہے, تو وہ کہنے لگے کہ جی میری ڈیوٹی تھی کہ یہ نشیوں کو بھگانے کی, کہ جہاں پر یہ کچرا کنڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ آپریشن کریں اور ان کو یہاں سے نکالیں. تو میں روزانہ وہاں جاتا تھا اور لاٹھی چارج کرتا تھا, یہ بھاگتے تھے پھر آ جاتے تھے. تو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت ہے اور وہ سامنے پتھر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس سے جا کر جب پوچھا تو وہ رونے لگی. وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے اور ان کے درمیان میں ہوتا ہے, میں روزانہ آ کر اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ زندہ ہے, تو میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں کہ چلو زندہ تو ہے. ایک ماں کے لیے کتنا اپنے اولاد کے لیے ایک تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے سامنے جو ہے وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور اپنی استعداد کے مطابق کام کر رہے ہیں. روکنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ تو انتظامیہ کا مسئلہ ہے, حکومت کا مسئلہ ہے. لیکن اپنی استعداد کے مطابق جو دین ہمیں بتاتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو ہمارے وسعت میں ہے وہ ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس مسئلے میں بھی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ, بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو زندگی کی طرف لے کر آنا واپس, کیونکہ اس سب کا اینڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ انسان زندگی کی بازی ہار جائے گا, کہ کسی کونے کے اندر اس کی زندگی کی شمع جو ہے وہ گل ہو جانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کام لے رہا ہے, بڑی بات ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن ہم نے جو دیکھا ہے بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ آنت نو مسلم کے حوالے سے بڑا کام کرتے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کی کیا خدمات ہے, کچھ ذکر کیجیے. بالکل جی, آنت نو مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, اسلام کو قبول کرتا ہے, تو اس کا پورا خاندان اس کا مخالف ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے گھر والے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں, وہ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. پھر پورا خاندان اس کا مخالف ہو جاتا ہے. پھر جہاں وہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے تو اس جگہ سے بھی اس کو نکال دیتے ہیں کہ جی تو نے مذہب تبدیل کر دیا ہے, تو مسلمان ہو گیا ہے. تو اس کے ساتھ 1000 مسائل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک مستقل شعبہ قائم ہے کہ جو افراد بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں اپنی رضامندی سے, ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے, اپنی رضامندی سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں, آ کر فارم فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھتے ہیں. اگر پہلے بھی انہوں نے کسی جگہ پر اسلام قبول کیا ہو تو تجدید اسلام دوبارہ کر لیتے ہیں, اور پھر ان کو ایک سند جاری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ لوگ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. اور اگر پھر اس کے بعد کسی کو کوئی قانونی مشکلات آتی ہے تو اس کے لیے بھی وکلاء وغیرہ کی ٹیم موجود ہوتی ہے, تو وہ ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. اور پھر خصوصاً اس کے کھانے پینے کے, رہائش اور تعلیم و تربیت کے لحاظ سے جو معاملات ہوتے ہیں
پھر وہ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ ان کو لے کے چلتا ہے. اور اگر ایک فیملی پوری مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک ادارہ قائم ہے, اس کے ساتھ ہماری کولابریشن ہوتی ہے, اندرونی سندھ کے اندر ہے. وہ ادارہ اس فیملی کو 4 مہینے تک اپنے پاس رکھتا ہے. اچھا, بیت الایمان کے نام سے وہ ادارہ ہے. تو وہ 4 مہینے تک اپنے پاس اس پوری فیملی کو رکھتے ہیں. 4 مہینے تک ان کا کھانے پینے, ہر طرح کے میڈیکل کے تمام اخراجات وہ ادارہ اٹھاتا ہے. اور ہماری ان کے ساتھ معاونت ہوتی ہے. 4 مہینے میں وہ لوگ اچھے خاصے جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں اور بہت ریکور بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پر ان کو روزگار پر لگا دیا جائے. ٹھیک. اچھا, اگر کوئی قانونی چارہ جوئی کا معاملہ ہو, کوئی پیچیدگی ہو, کہیں سے کوئی کیس ہو جاتا ہے, کوئی کہے جی یہ تو خاتون کو یا بچے کو اٹھا کر لے گئے تھے, اپنی مرضی سے نہیں آتا, تو اس میں بھی آپ لوگوں کی معاونت؟ بالکل اس میں معاونت ہوتی ہے. اس میں وکلاء کا پینل ہے, وہ اس میں معاونت کرتا ہے. اور خصوصاً یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ آنے کی نوعیت کو بھی دیکھتے ہیں. ہم اس طریقے سے لیتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی خاتون اٹھ کے آ گئی اور کسی وجہ سے بھاگی ہوئی, میں مسلمان ہونا چاہ رہی ہوں, تو بس اس کو کلمہ پڑھایا اور اس کو رکھے اور اس کے پیچھے لوگ آ جائیں جی خاتون کو اغوا کر لیا. اس کے ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کے تحت لیا جاتا ہے اور پھر اس کو اینڈ تک لے کر جاتے ہیں. جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ اعانت نو مسلم کا جو ادارہ قائم ہے بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے, تو یہ مکمل ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. رمضان المبارک کا مبارک جو مہینہ ہے یہ اس وقت جاری و ساری ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عمومی رجحان ہے سحر و افطار کروانے کے حوالے سے. بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کچھ اس طرح کا بھی سلسلہ کرتا ہے؟ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ نے فری دسترخوان کے نام سے اپنے دسترخوان شروع کیے ہوئے ہیں ناظم آباد کے اندر, یہاں سائڈ کے اندر, جو پورا سال چلتے ہیں. پورا سال چلتے ہیں, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. صحیح ہے. ایسے مزدوروں کو کہ جو اپنے پیسوں سے باہر کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کی انکم ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کھانا خرید سکیں, تو وہ دسترخوان ہمارا فری دسترخوان چل رہا ہوتا ہے. اور رمضان میں بھی ہم اسی دسترخوان پر سحر اور افطار کا انتظام کرتے ہیں اور لوگوں کو سحری اور افطاری کرواتے ہیں. سال میں کتنے لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اس میں؟ ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں تقریباً. کاؤنٹ لیس ہیں, گنتی میں نہیں ہے, کیونکہ روزانہ کبھی کم کبھی زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں, تو ہم نے کبھی اس کو کاؤنٹ نہیں کیا کہ کتنے لوگ آئے. کوئی ہم رجسٹریشن حاضری تو لیتے نہیں ہے, بس جو آ گیا دسترخوان بس آ گیا جی بیٹھ جائیں, اللہ کی ذات برکت دینے والی ہے. تو کھانے وغیرہ میں آپ کے پاس دالوں وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے؟ کچھ اچھا مینیو ہوتا ہے جی, اس پہ مینیو ہوتا ہے. ہمارے پاس گوشت بھی ہوتا ہے, گوشت بھی پکاتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں, چاول بھی پکتے ہیں, ایک آدھ دن بریانی کا بھی ہوتا ہے. تو وہ مینیو کے حساب سے ہم کھانے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی بس ایک دال ہی ہے, تو یہ تو پھر لوگ بھی اکتا جاتے ہیں, کبھی مومو کبھی چنے, اس سے آگے ہی نہ بڑھیں. مختلف چیزیں جو ہے نا وہ دسترخوان پر ہوتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آخری چیز آپ سے ضرور جانیں گے کہ ہم کراچی میں ظاہر سی بات ہے کہ رہتے ہیں اور اس شہر میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو فراہمی ہے آپ کے حوالے سے آپ لوگوں کے کچھ سلسلہ؟ دیکھیں جی, کراچی کے اندر جو مسائل پانی کے ہیں یہ تو خود ساختہ ہے, یہ تو قدرت کی طرف سے تو نہیں ہے. اچھا جملہ کہا آپ نے. ہاں, یہ خود ساختہ ہے, اس کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, انتظام ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اب بہت تفصیل ہے, اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن اندرون سندھ کے اندر تھر پارکر کے اندر ہم نے دیکھا, میں خود گیا وہاں پر, چولستان کے اندر میں خود گیا, وہاں پر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور سے گدوں کے اوپر, اونٹ کے اوپر پانی مشکیزوں میں ڈال کر لوگ گھروں کے اندر لاتے ہیں. اور وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ جانور بھی وہی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی وہی پانی پیتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر کراچی میں جانوروں کو بھی دیا جائے تو شاید وہ نہ پیے, کیونکہ وہ پانی تھوڑا سا میلا سا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ذائقہ بھی اس کا تھوڑا سا عجیب ہوتا ہے, کیونکہ فلٹر کا انتظام تو ہے نہیں, اور لوگ وہاں پر بہت زیادہ بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. پھر علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کی سہولیات نہیں ہے. تو الحمدللہ بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ اس پر کام شروع کیا, اور اب تک ہم 450 ہینڈ پمپ اور تقریباً 150 سے زائد ہم سمر پمپ لگا چکے ہیں. سمر پمپ ہوتا ہے جو سولر کے ذریعے سے چلتا ہے, اس میں رسے سے کوئی ڈول شول کھینچنا نہیں پڑتا, تو وہ خود بخود بجلی جب یہ سورج نکلتا ہے تو اس سے وہ موٹریں چلتی ہیں اور پانی ٹینکی میں آ جاتا ہے, ٹینکی سے لوگ بھر کے لے جا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بڑا آپریشن ہے, یہ چل رہا ہے, اور اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چولستان کی طرف بھی نکلیں, وہاں پر بھی یہ پانی کے مسائل ہیں. جہاں پر اوریجنل پانی کے مسائل ہیں کہ
وہاں پانی ہے نہیں، حکومت کی طرف سے بھی لائنیں نہیں ہیں، اور زمین میں بھی بہت دور پانی ہے، 500 فٹ تک پانی ہے تھر پارکر کے اندر. تو الحمدللہ اس پر مستقل کام چل رہا ہے، اور مستقل اس کا ریکارڈ بھی آ رہا ہے، دنیا دیکھ بھی رہی ہوگی ہمارے کام کو، اور اس پر بھرپور طریقے سے کام چل رہا ہے. اس کی کوئی لاگت کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ ایک ہینڈ پمپ پہ یا ایک سمر پمپ پہ کیا خرچہ آ جاتا ہوگا؟ ہینڈ پمپ کی 2 کیٹیگریاں ہیں. ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار روپے میں لگ جاتے ہیں، اچھا والا. نارمل تو یہ ہے کہ کم ریٹ میں بھی، لیکن وہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے، اور وہ زیادہ گہرا بھی وہ پانی کھینچ نہیں سکتا. تو 30 سے 35 ہزار میں ایک نارمل ہینڈ پمپ لگ جاتا ہے، اور اس سے اوپر جو بڑا والا پمپ ہوتا ہے تقریباً 60 ہزار روپے کا وہ ہینڈ پمپ لگتا ہے. جو سمر پمپ ہے تو سمر پمپ 1,70,000 1,80,000 تک سولر پینل کے، ٹینکی کے، اور مکمل فٹنگ کے، پائپ وغیرہ چیزیں ساری جو ہوتی ہیں، اور اس پر تقریباً 1,70,000 1,80,000 روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. جی صحیح. لیکن یہ بہت مفید کام ہوتا ہے سمر پمپ والا. سمر پمپ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لوگوں کو بہت سہولت ہوتی ہے، اس میں کھینچنا نہیں پڑتا. ہینڈ پمپ کو تو پھر بھی مارنا پڑتا ہے پانی نکالنے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ٹینکی بھر گئی، بس نلکے کھولتے ہیں اور اس سے جو ہے نا وہ پانی بھر کے لے جاتے ہیں، اور اسی کے آگے جو ہے ایک منڈہر سی بنائی ہوتی ہے، پانی وہاں رکتا ہے، جانور وہاں آ کر پانی پیتے ہیں. زبردست. اور اس طرح کی ویڈیو تصاویر اگر آپ دیکھیں ہمارے کام کی، کہاں پہ ملیں گی؟ بنوریا کے پیج پہ موجود ہے، بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے پیج پر موجود ہے، کہ جانوروں کو بھی دیکھتے ہوئے ترس آتا ہے کہ پانی کے لیے ترستے ترستے جب کسی ہینڈ پمپ کے پاس یا سمر پمپ کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں جب وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں بیٹھ کے آدمی اس کو فوکس کرے نا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یار پانی کی کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہمارے سندھ کے علاقے ہیں خصوصاً یہاں پہ بہت زیادہ پانی کے مسائل ہیں، لوگوں کی بیماریاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا خبروں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اسپیشلی جو تھر کا علاقہ ہے، چولستان کا علاقہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بڑا کام کر رہے ہیں مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کام لیتا رہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، ڈپٹی ڈائریکٹر بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ مفتی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. یہاں ہماری ٹرانسمیشن کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ رات کو تراویح ادا کرنے کے بعد، اور جب ہم آئیں گے تو اس موقع پر انشاءاللہ امان اللہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان کی خوبصورت آواز میں انشاءاللہ تعالیٰ کلام بھی سنے جائیں گے. اور بریک پہ جب ہم جا رہے ہیں تو ایک وزٹ جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جناب میں نے بھی وہاں پہ کیا تھا، جو پورا راشن سینٹر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بنا رکھا ہے، اور وہاں پہ کس طرح کام ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، تو آپ وہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تراویح کی ادائیگی کے بعد. ذرا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر انہوں نے اس میں کیا مٹیریل ڈال رکھا ہے. اچھی کھجور معلوم ہو رہی ہے، مطلب بالکل لوکل نہیں ہے، اچھی کوالٹی کے اندر ہے. میں نے کہا آٹا کتنا ہے؟ کہنے لگے 5 نہیں 10 نہیں 20 کلو آٹا ہم دے رہے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا ٹوٹا چاول ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت چاول استعمال کیا اچھی کوالٹی کا. میرا بھی سوال یہی تھا، میں نے کہا اتنے سے ڈبے میں 10,000 روپے کا سامان ڈال دیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیسا ہے؟ رمضان کا یہ پلان ہے کہ ہم 15,000 فیملیز کو راشن پیکیجز پہنچانا چاہتے ہیں. یار یہ بتاؤ کوئی کیٹیگری ہے؟ انہوں نے کہا یار ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں تقسیم کرنے کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، پریورٹی کس کو دے رہے ہیں؟ کہنے لگے ڈبے پہ مینشن ہے آفری پیغام کا جہل پرور ظلمتوں میں جگمگاتی. السلام علیکم بھائی. آج ہم آ گئے ہیں بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے ویئر ہاؤس میں، اور بنوریا ویسے ہی جو خدمات سر انجام دیتا ہے تو دنیا کے سامنے. اچھا بھائی، بنوریا ویلفیئر ٹرسٹ والوں سے ہم نے بات کی، ہم نے کہا یار کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی راشن کا کام چل رہا ہے. میں نے کہا زبردست ہو گیا. میں نے کہا بھائی رمضان کو لے کر کیا پلان ہے؟ کہنے لگے رمضان کا یہ پلان ہے کہ ہم 15,000 فیملیز کو راشن پیکیجز پہنچانا چاہتے ہیں، اور ایک کی قیمت ہے 10,000 روپے. تو میں نے کہا بابا کچھ سامان وامان تیار کیا تو دکھائیں. انہوں نے کہا جی آ جائیں. یہ پورا ویئر ہاؤس ہے، چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ ڈبے یہاں پہ تیار ہیں. ذرا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر انہوں نے اس میں کیا مٹیریل ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی، ڈبے کو کھولتے ہیں، ان باکسنگ کر لیتے ہیں نا یار اس کی. سب سے پہلے عید آئے گی، سوئیوں کے بغیر ادھوری ہے. سوئیوں کے 2 پیکٹ موجود ہیں، ایک فیملی کے لیے اچھی خاصی ہے. ٹھیک ہے جی. چائے کے بغیر کراچی والے جی نہیں پاتے، چائے کی پتی موجود ہے اور اچھی مقدار کے اندر ہے. اس کے بعد ہے بھائی چینی.
अच्छा, चीनी में अमूमन हम देखते हैं कि सस्ती चीनी जो होती है ना, उसके दाने होते हैं छोटे, मोटा वाला दाना है इसका, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी की चीनी इन्होंने डाली हुई है। पीछे है मूंग की दाल, काले चने, रमज़ान में इफ्तार चनों के बगैर होती नहीं है भाई, काले चने भी आ गए। खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है, खजूर का पैकेट, और अच्छी खजूर मालूम हो रही है, मतलब बिल्कुल लोकल नहीं है, अच्छी क्वालिटी के अंदर है, ठीक हो गया। इफ्तार शरबत के बगैर अधूरी है, रूह अफ़ज़ा की पूरी बोतल, ठीक हो गया। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है भाई चावल, क्योंकि हमारे यहाँ चावल बहुत शौक से खाए जाते हैं। और आप देखें माशाल्लाह, और अमूमन ये होता है कि लोग ना जो टोटा चावल होता है वो डाल देते हैं, लेकिन इन्होंने साबुत चावल इस्तेमाल किया है, अच्छी क्वालिटी का। अच्छा भाई, अब इसके बाद आप मुझसे कहेंगे कि अबे भाई, मतलब मेरा भी सवाल यही था। मैंने कहा जानी इतने से डब्बे में 10,000 रुपये का सामान डाल दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर कैसा है? उन्होंने कहा भाई ये एक डब्बा तोहफे में जाएगा, साथ में कहने लगे सारी चीज़ें बनाने के लिए तेल घी चाहिए। मैंने कहा चाहिए, किधर है? उन्होंने कहा भाई ये रहा 2.5 किलो का डब्बा, हर एक बॉक्स के साथ जाएगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने कहा यार ये तो पूरा हो गया, जाहिर सी बात है रमज़ान है, रोज़ा रखना है। सुबह सुबह रोज़ा रखने के लिए कोई पराठा खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई खाना खाता है, इफ्तार के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो भाई साहब उसके लिए आटा माटा कुछ है? उन्होंने कहा क्यों नहीं है, एक डब्बा, एक ऑयल का जो टिन है वो, और उसके साथ ये पूरा का पूरा एक अदद थैला, ये हमारा एक राशन पैकेज है। मैंने कहा आटा कितना है? कहने लगे 5 नहीं 10 नहीं 20 किलो आटा हम दे रहे हैं। मैंने कहा ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हो गई, चीज़ें मौजूद भी हैं, रखी हुई भी हैं, अभी इनको मजीद चीज़ों की ज़रूरत भी है। मैंने कहा यार ये बताएं, मतलब कोई भी आ जाए यहाँ पे, तो ढोंगी भरे पड़े, कोई भी आएगा बोलेगा यार ज़रूरत है, ऐसे ही उठा के दे दोगे? उन्होंने कहा नहीं, पहले आप आएँ, फॉर्म लें, फॉर्म सबमिट करें, NIC की कॉपी साथ लगाएं, उसके बाद हम करेंगे स्क्रूटनी करने के बाद आप एल होंगे तो आप तक राशन जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। मैंने कहा ये भी ठीक हो गया। मैंने कहा यार ये बताओ कोई कैटेगरी है? इन्होंने कहा यार हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं तकसीम करने की। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? कहने लगे डब्बे पे मेंशन है, सबसे पहले वो खवातीन जिनके शौहर का इंतकाल हो गया है, बेवा हैं, घर में 2-3 छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, कहने पहली प्रायोरिटी है कि पहली फुर्सत में उनको। मैंने कहा दूसरी कैटेगरी? दूसरी है जी माजूर अफराद, घर में शौहर मौजूद है, फालिज हो गया, बिस्तर पे है, कमाने के काबिल नहीं है उनको। और थर्ड कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं जो ठीक है 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 8-10 लोग हैं, किराए का घर है, बिजली का बिल है, नहीं हो पाता गुजारा, तो उसमें उनको अकोमोडेट किया जाएगा। हमने कहा जी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ और बिनौरिया आपको कह रहा है, बिनौरिया ये कह रहा है या तो आप हमारे साथ ताउन कर लें, आप आएँ, हमें आपके डोनेशंस की ज़रूरत है। ये 300 के करीब पैक्स हैं जो तैयार हैं, ये जो सामान रखा हुआ है ये मैक्सिमम 300-400 का और होगा, ठीक है। तो मजमूई तौर पे 15,000 के फिगर को टच करना है, आपके ताउन के बगैर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पैसा नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं यार मैं खुद राशन का पैकेट बना रहा हूँ और मैंने ले आके बांटना है, आप बिनौरिया से रब्ता करें। बिनौरिया अपनी वर्किंग टीम देगा, अपने वॉलंटियर्स देगा, वो आपके साथ आपको उन इलाकों में लेके जाएंगे जहाँ पे मुस्तहिकीन हैं और इनके फाइंड आउट किए हुए लोग हैं, और वहाँ ले जाके उस दरवाजे पे आपको खड़ा करेंगे, बॉस स्क्रूटनी हुई भी है, हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है, इसको दे दो, आप अपने हाथ से ले जाकर राशन उसे थमा सकते हैं। तो बिनौरिया मुंतज़िर है, डोनेशन दें, नहीं दे सकते खुद राशन तैयार करें, बिनौरिया को कहें चलो हमारे साथ मिलकर बांट के आएंगे। दोनों सूरतें मौजूद हैं, बस करना क्या है? करना यह है कि आपने आगे बढ़ना है। रमज़ान मुबारक आ रहा है, रहमतों का महीना है, इफ्तार के वक्त यकीन करें कोई जब बैठ के आपके डोनेशन के तुफैल इफ्तार कर पाएगा और उसके बाद जो दुआ आपको देगा ना, वो दुआ क्या काम करके दिखाएगी मैं और आप सोच भी नहीं सकते। तो आगे बढ़े और बिनौरिया के साथ ताउन करें। बिनौरिया वेलफेयर ट्रस्ट।